الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رمضان میں شروع کیے گئے دورہ قرآن کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح ہم اپنے اہداف پہ ایک نظر ڈال لیں۔ اس دورہ قرآن میں ہمارے پیش نظر جو اہم چیزیں ہیں ان میں سے پہلی چیز یہ کہ قرآن کی تلاوت ضرور کرنی ہے۔ میں بھی کرتی ہوں اور آپ کوشش کیجئے کہ سلائیڈز کے اوپر جو قرآن کے الفاظ کو کاپی پیسٹ کیا گیا ہے تو آپ انہیں ضرور اپنے سامنے کھولیں۔ اور دوسرا ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم ہر صورت کو اس کے کچھ اہم الفاظ کے ذریعے سے اور اس کے مضامین کے ذریعے سے اپنے ذہن میں اس کا ایک تعارف اور ایک نقشہ سا بٹھا لیں۔ تیسرا ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنی قرآن کی جو وکیبلری ہے، ذخیرہ الفاظ ہے، اس میں اضافہ کرنا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ جو الفاظ ہر سلائیڈ کے اوپر ہائی لائٹ کیے گئے ہوتے ہیں ان کو آپ ذہن نشین کریں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کے فہم قرآن کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ چوتھا ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ عملی تعلق کو مضبوط کریں، ہر فرد اپنی جگہ اس کا جائزہ لے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر درس سے کچھ نہ کچھ اصول اپنے عمل کے لیے ضرور لیں، اور اس کو گھر والوں سے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ ہم جتنا ڈسکس کریں گے تو اتنا ہی زیادہ ہمیں اپنی عملی زندگی میں اس کو لانے میں مدد ملے گی، اور نئے راستے اور نئی راہیں ہمارے سامنے عمل کے حوالے سے کھلیں گی۔ تو اب آج ہم نے 26ویں پارے کا آغاز کرنا ہے، جس میں سورۃ الاحقاف سے یہ پارہ شروع ہو رہا ہے، تو ہم اس کا آغاز کر لیتے ہیں۔ ہم جیسا کہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے پاس جو مکی صورتوں کا گروپ چل رہا تھا، جس میں کہ 13 مکی صورتیں تھیں، اس میں ہم نے بہت مرتبہ ہر درس سے پہلے تقریباً ہم نے اس کی جو سب گروپس تھے ان کا جائزہ لیا، ان کا تعارف لیا، اور اب یہ سب سے آخری جو جوڑا ہے دو صورتوں کا، وہ اس میں سے آخری سورہ اب ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی الجاثیہ اور الاحقاف۔ یہ دونوں کا ایک جوڑا تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ آخرت کے حوالے سے بھی چیز نمایاں تھی، اور خاص طور پر توحید کا جو درس تھا وہ جاثیہ کے اندر بہت زیادہ تھا۔ اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ یہ جو آخری صورت ہے اس پورے گروپ کی، سورۃ الاحقاف، اس کا ایک تعارف حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کا زمانہ نزول، جیسا کہ میں نے آپ سے کئی مرتبہ یہاں پر ہم نے یہ بات پڑھی سمجھی کہ مکی صورتوں کا بہت زیادہ ہم یعنی جو اس کا زمانہ نزول ہے اس کے بارے میں عام طور پر ایک اندازہ ہی ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی ایسا واقعہ اس کے پس منظر میں ہو جس کے بارے میں پتہ ہو کہ ہاں یہ واقعہ اسی موقع پہ یعنی یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور وہ تاریخی حوالے سے اس واقعے کا بھی علم ہو کہ کب ہوا تھا۔ تو یہ صورت انہی صورتوں میں سے ہے جو ایک خاص تاریخی واقعے کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشہور طائف کا سفر تھا، اس سے واپسی پر جنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تھا، اور اس کے اندر چونکہ اس واقعے کا ذکر ہے، اسی موقع پر یہ صورت نازل ہوئی تھی، تو اس لیے اس کا جو زمانے نزول ہے بالکل متعین ہو جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شیب ابی طالب کا وہ 3 سال کا جو بہت سخت حالات تھے، اس کے بعد فوراً ہی 10 نبوی میں یعنی نبوت کے 10ویں سال جو عام الحزن جسے کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عزیز ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اور قریش کی جو جرت تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی، اور وہ کھل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی درپے ہو گئے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اب وہ مکہ سے یوں سمجھے کہ مایوس ہو چکے تھے، اور مکہ والوں کے اوپر حجت تمام ہو چکی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تلاش میں تھے کہ مکہ سے باہر کہیں اس دعوت کے جڑ پکڑنے کے امکانات نظر آ جائیں، یعنی مکہ سے باہر کچھ لوگ ہوں جو تعاون کریں، کیونکہ یہ صرف الفاظ نہیں تھے نا، یہ ایک نظریہ تھا، اور نظریے کو زمین کے اوپر جڑ پکڑنے کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی طاقت چاہیے ہوتی ہے، اور کچھ طاقتور لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ تو مکہ میں چونکہ صرف کمزور لوگوں نے ہی اس کو قبول کیا تھا، وہ جڑ نہیں پکڑ سکتا تھا جب تک کہ طاقت اس کا ساتھ نہ دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے امکانات پر غور کر رہے تھے، اس کے لیے کوشش کر رہے تھے کہ مکہ سے باہر کہیں اگر اس دعوت کے، اس نظریے کی مقبولیت کا کوئی امکان ہو، اور اس میں جو ہے وہ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی جانب سفر کیا تھا، اور ہم سب اس واقعے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو بنی ثقیف وہاں پر کا جو ایک بڑا تھا قبیلہ،
اس کے سردار کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، اور جس طرح سے اس نے اس کا انکار کیا، اس دعوت کو نہ صرف یہ کہ اس نے بالکل ٹھکرا دیا، یعنی بالکل اس کو اس نے کوئی اہمیت نہیں دی، بلکہ جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے جب صاف کھرا جواب دے کے واپس بھیج دیا کہ مطلب مجھے اس دعوت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو ساتھ ہی اس نے طائف کے کچھ لڑکوں کو، یعنی ایسی اوباش قسم کے لڑکوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، وہ سارا واقعہ ہم جانتے ہیں۔ اور پھر ان لڑکوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا، یعنی آپ سوچیں گے تقریباً 50 سال کی عمر کا ایک بہت ہی، یعنی کہنا چاہیے کہ سنجیدہ، انتہائی عزت دار، انتہائی شریف، اور ایک بہت ہی اعلیٰ خاندان اور ایک اعلیٰ قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک شخص، اور وہ عام شخص نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بالکل عام گلی کے لڑکے اور بچے جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک انہوں نے کیا، اور جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ بالکل چپک گئے تھے پیروں کے ساتھ خون بہنے کی وجہ سے، اور اسی تکلیف کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے باہر نکلے اور ایک آرام کرنے کے لیے ایک باغ میں بیٹھے، اور وہاں پر ایک ان کو ان کی میزبانی کی کچھ لوگوں نے، اور اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے وہاں سے تو یہ قرن المنازل کے جگہ پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نخلا کا یہ مقام تھا جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ روز تک قیام کیا تھا، اور وہیں پر ایک رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت یہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے نماز کے اندر، تو جنوں کے ایک گروہ نے قرآن سنا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا کہ جن قرآن سن رہے ہیں، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ان کی تسلی کے لیے کہ جن آپ کا یہ کلام سن رہے تھے اور وہ آپ پر ایمان لے آئے، اور تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے تسلی کا ایک سامان ہوا کہ اگر انسانوں میں سے کچھ لوگوں نے، یعنی کچھ بھی لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے جنات کے ذریعے سے مدد فرمائی، اور یا پھر یہ کہ کم از کم یہ کہ کسی مخلوق کو تو، اللہ کی کسی مخلوق کو تو اس کے ذریعے سے ہدایت ملی، تو یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف جو تھا یہ بالکل بھی رائے گاں نہیں گیا۔ تو اسی موقع پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور یہاں پر ہمارے سامنے وہ تھوڑا سا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، ہم جانتے ہیں کہ جب انتہائی بے بسی کی حالت میں جب وہ باغ میں تشریف فرما تھے اور اللہ سے دعا کی تھی، ہم جانتے ہیں وہ ساری باتیں کہ فرشتے کو اللہ نے بھیجا تھا کہ طائف جو ہے آپ کو پتہ ہے بہت ہی خوبصورت وادی ہے، اور فرشتے نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ حکم کریں، آپ اجازت دیں تو اللہ تعالیٰ یعنی دونوں پہاڑوں کے درمیان اس پوری بستی کو بالکل تباہ کر دیا جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ لیکن اس موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے دعا مانگی تو اس کا جو الفاظ ہیں بہت زیادہ ہی ایسے ہیں جو جس کے درد کو ایک وہی، یعنی شاید میرا خیال ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے محسوس نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کا تھوڑا سا تصور کر سکتے ہیں کہ ایک شخص جو اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہے، جو لوگوں کو ان کی ہمیشہ کی فلاح کی طرف بلا رہا ہے، لیکن لوگ اس کی دعوت کو سن نہیں رہے، لوگ اس کی دعوت کے جواب میں اس کو پتھر مار رہے ہیں، اس کی توہین کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت جو کہنا چاہیے کہ اخلاق کا معاملہ تھا، جو ان کا بلند مرتبہ تھا اخلاق کا، اور جو وقار تھا اور جو صبر تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امید تھی اللہ سے کہ نہیں ان کی نسلوں میں سے ضرور کچھ لوگ ایمان لے آئیں گے، تو وہ ان سارے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیرت کی کتابوں میں وہ دعا نقل ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اللہ کے سامنے التجا کی کہ اللہ تعالیٰ اس دکھ اور تکلیف کو ان سے دور فرمائے۔ تو بہرحال اب ہم اس صورت کا آغاز کرنے سے پہلے اس کا کتابی ربط بھی دیکھ لیتے ہیں کہ سورۃ الجاثیہ کا یہ جوڑا ہے، اور دونوں کا آغاز بالکل ایک طرح ہو رہا ہے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اور اسی طرح اس کے مضامین بھی بہت ملتے جلتے ہیں دونوں صورتوں کے۔ ان کے مضامین میں خاص طور پر توحید اور آخرت کے حوالے سے اعتراضات کا جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنات کے ایمان کے ذریعے سے تسلی کا سامان ہے، اور کلیدی الفاظ بھی ہم اسی طرح لے سکتے ہیں کہ نفرم من الجن، یعنی جنوں میں سے ایک گروہ۔ اس سے ہمیں یاد رہے گی اس سورہ کی خصوصیت کہ یہ سورہ جو ہے وہ دراصل وہ ہے جس میں کہ جنات کے ایمان لانے اور ان کے قرآن سننے کا ذکر ہے، تو نفر من الجن کے ذریعے سے ہم اس سورہ کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اب یہاں بھی وہی آپ دیکھیں جیسا کہ ان تمام صورتوں میں ہم دیکھ رہے تھے کہ قرآن کی نزول کے حوالے سے شروع ہی اس طرح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس وقت جو چیز بحث چل رہی تھی وہ یہی تھی
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مبعوث ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نبی بنایا گیا ہے، رسالت دی گئی ہے یا نہیں، وہ لوگ اسی چیز کے منکر تھے، اور یہی کہہ رہے تھے کہ یہ کتاب نہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور نہ یہ کتاب جو ہے وہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بغیر کسی تمہید کے ان ساری صورتوں کا آغاز اسی طرح کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی طرف سے، اللہ غالب اور حکیم کی طرف سے نازل کردہ ایک کلام ہے، ایک کتاب ہے۔ تو اس سے تمام ان اعتراضات کے اوپر یعنی ایک مکمل ان کا جواب مل جاتا ہے کہ اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اور اس اللہ کی طرف سے جو زبردست اور حکیم ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذین كفروا عما انذروا معرضون۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ کافر لوگ اس کی حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا تھا۔ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکار رہے ہو؟ ذرا مجھے تو دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق اور تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے۔ یعنی یہ وہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو وہ یعنی ایسی کوئی ذات، ایسی کوئی ہستی کیسے اللہ کے ساتھ شریک ہو سکتی ہے جس نے کچھ پیدا نہ کیا ہو، جس نے کچھ خلق نہ کیا ہو۔ تو پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے لیے ہمیں جو ایک حجت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل او هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین، اس سے پہلے آئی ہوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی کیا لے آؤ؟ ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم، دو چیزیں کہی گئی کہ پچھلی کتابوں میں سے کوئی بقیہ، یعنی پچھلی کتابوں میں سے جو چیزیں بھی ابھی باقی رہ گئی ہیں، جو چیزیں بھی لوگوں کے پاس رہ گئی ہیں، ان میں سے کوئی چیز لے آؤ۔ اگر ان میں کوئی ایسی چیز ہو جس کے ذریعے سے یہ علم ہوتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے، او اثارۃ من علم، یا پھر یہ کہ ان علوم میں سے کچھ حصہ، یعنی بکھری ہوئی چیزیں جو ہیں وہ اگر تمہارے پاس رہ گئی ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں کا یہاں پر ذکر ہوا، ایک کتاب کا اور ایک اثارۃ من العلم کا۔ کتاب تو وہ خود وہ ٹیکسٹ ہوتا ہے، یعنی اگر کتاب کی لکھی ہوئی عبارت تمہارے پاس ہے تو وہ لے آؤ، یعنی اسے ہم کہتے ہیں نقلی دلائل، یعنی جو بالکل کوئی چیز اللہ کی کتاب سے لکھی ہوئی چیز موجود ہو اور اس کے ٹیکسٹ کو بطور حجت پیش کیا جائے تو نقل ہے یہ۔ اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ وہ جو کتاب ہے اس کی تعلیمات کو لوگوں نے جس طرح سمجھا ہے اور جس طرح سے آگے اس پر عمل کیا ہے، تو گزشتہ ادوار کی جو یعنی آئی ہوئی کتابیں ہیں اس کے اوپر اس کے جو علماء موجود ہیں اور اس کتاب کو جاننے والے جو لوگ تمہارے آس پاس موجود ہیں اور ان کا جیسا علم ہے، تو اس سے اگر کوئی تمہارے پاس دلیل ہے تو وہ لے آؤ۔ تو اسے عقل کہا جاتا ہے، یعنی عقلی دلیل، کہ آپ نے کتاب سے کیا سمجھا، یعنی پچھلی کتاب کا یا تو ٹیکسٹ بذات خود بتا رہا ہو، اس بات پر دلیل ہو کہ ہاں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے، یا ان کتابوں کی تعلیمات کا جیسا فہم ان کتابوں کے علماء نے حاصل کیا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ عقلی دلائل، کہ ہاں اس کتاب کا عالم اس کتاب سے یہ سمجھتا ہے، اس نے اس سے اخذ یہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا ذکر کر دیا کہ یا تو کوئی عقلی دلائل اگر تمہارے پاس ہو یا نقلی دلائل تمہارے پاس ہو، تو دونوں طرح کے دلائل لے آؤ اگر تمہارے پاس کسی اور معبود کی معبودیت کے حوالے سے کوئی چیز دلائل موجود ہیں۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں۔ یہ بہت دفعہ قرآن میں آیا ہے کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یعنی نیک بندوں کو دنیا والوں کے سلام اور دعائیں، اور مجرموں کو لعنت ملامت پہنچائی جاتی ہے لیکن اس سے الٹ باتیں نہیں پہنچائی جاتی۔ یہاں پر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے یعنی وہ اس سے بے خبر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ ان کو تمہاری دعائیں پہنچتی تک نہیں ہے، تم جنہیں پکار رہے ہو، تم ان کے آگے اپنی التجائیں فریادیں رکھ رہے ہو، تو وہ تو تمہاری التجاؤں فریادوں سے بالکل بے خبر ہیں۔
یہاں پر مفسرین جو بات بتاتے ہیں کہ جو مردہ لوگوں کے سننے کا جو تعلق ہے اس میں یہاں تک ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے کہ پچھلی کچھ آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو جو مر چکے ہوتے ہیں، اللہ کے پاس جا چکے ہوتے ہیں، فوت ہو چکے ہوتے ہیں، ان نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے سلام اور دعائیں پہنچاتے ہیں، یعنی اچھی باتیں جن سے وہ خوش ہوں وہ ان کو پہنچائی جاتی ہیں۔ اور جو مجرم جو ہے وہ اللہ کے پاس جا چکے ہوتے ہیں اور مر چکے ہوتے ہیں، ان تک دنیا والوں کی لعنت اور ملامت پہنچائی جاتی ہے، لیکن ایسی چیز نہیں پہنچائی جاتی، یعنی نیک لوگوں کو بری بات نہیں پہنچائی جاتی کہ جیسے کسی نیک بندے کے بارے میں کوئی بری بات کہہ رہا ہے تو وہ اس تک نہیں پہنچائی جائے گی کہ اس سے اس کو دکھ پہنچے، اور اسی طرح مجرموں کے لیے اگر کوئی اچھی بات کہہ رہا ہے، یعنی مجرموں کو اگر کوئی معبود کے طور پر پکار رہا ہے تو وہ ان تک نہیں پہنچایا جائے گا تاکہ وہ اس سے خوش نہ ہو۔ تو یہ ایک چیز ہے جس کا ہمیں قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی بتا دیا گیا کہ ان کی قوم کے لوگوں نے بھی یہی کہا تھا، اور بالکل وہی والی باتیں جو ہیں وہ آج قریش کے لوگ، مکہ کے لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ ام یقولون افتراہ، کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، ان سے کہو اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے۔ یعنی اگر بالفرض کہ اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ میں نے یہ خود گھڑ لیا ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں گا نا، تم تو اس کی ذمہ دار نہیں ہوگے، لیکن اگر فرض کرو کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں بالکل سچ ہو اور وہ اللہ کی طرف سے ہی آئی ہے، اس کا بھی امکان تو ہے اس لیے کہ تمہارے پاس اس کے برخلاف، تمہارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں آئی، تو بہرحال امکان تو باقی رہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہو۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو اور برحق ہو تو اس صورت میں تم اپنے انجام کے بارے میں سوچ لو۔ وَأَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ یعنی وہی والی بات آ جاتی ہے کہ انسان بہرحال دنیا میں ساری باتوں کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ کبھی بھی دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم آخر میں کیا کہیں گے؟ کفا بھی شہیدم بینی و بینکم، اللہ ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ یعنی کبھی بھی کوئی انسان، خواہ وہ نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو، خواہ اس کے اوپر وحی ہی کیوں نہ آتی ہو، وہ لوگوں کو اس یقین کی حد تک علم نہیں دے سکتا۔ لوگوں کے دل کے اندر اگر شکوک و شبہات ہیں تو ان کو نکال نہیں سکتا۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جس کے لیے ہمیں بھی سمجھ جانا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت پہنچانا چاہتے ہیں تو کوئی بھی کسی بھی انسان کے پاس ایک نبی اور رسول کے پاس بھی جب کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کے ذریعے سے وہ یقینی طور پر لوگوں کے سامنے حق اور باطل کو واضح کر دیں، تو ایک عام انسان کے پاس، ایک داعی کے پاس، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے کے پاس یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ تو آخری معاملہ، آخری کلام کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ وہ یہی ہوتا ہے کہ کفا بھی شہیدم بینی و بینکم، اللہ ہی ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، اور وہ گواہی کب پوری ہوگی؟ وہ آخرت کے روز پوری ہوگی۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، ان سے کہو میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے، کوئی ایسا، یعنی میں غیب کے پردے تمہارے سامنے نہیں اٹھا سکتا، بلکہ جو فرشتہ میرے پاس آتا ہے میں وہ اس کو بھی تمہیں نہیں دکھا سکتا۔ تو اس لیے اللہ ہی ہمارے درمیان گواہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں تو کچھ بھی غیب کا علم نہیں جانتا، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی وفات پر جب ان کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ شہادت دی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مکرم بنا دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما يفعل بی ولا بکم، یعنی یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی کہ جب کچھ لوگوں نے، کچھ نیک لوگ جب اللہ کے پاس چلے گئے، کچھ صحابہ کرام میں سے کسی کی وفات ہوئی، تو بعض پیچھے رہنے والے مسلمانوں نے کہا کہ اللہ نے تو اس کو
یعنی گواہی دی ایک طرح سے کہ ہاں اللہ نے تو اس کو مکرم کر دیا، یعنی گویا وہ تو بس کامیاب ہو ہی گیا اور اللہ نے تو اس کو معاف کر ہی دیا اور اللہ نے تو اس کو ایک طرح سے جنت کے لیے جو ہے وہ کر لیا، جنت اس کے لیے ہو گئی۔ تو اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، اس کے باوجود میں نہیں جانتا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو تم کیسے اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ کہ جیسے ہم اگر بعض یعنی فوت شدہ لوگوں کے بارے میں بھی، خواہ ان کا بظاہر عمل ہمیں دنیا میں کتنا ہی نیک نظر آتا ہو، لیکن بہرحال انسان کو اپنی حیثیت کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ اصل بات یہ ہے ہم کبھی یہ نہ بھولیں کہ ہمیں کوئی غیب کا علم نہیں ہے، ہم کسی کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ یہ جنتی ہے یا یہ جہنمی ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی وما ان انا الا نذیر مبین، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم به وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عبداللہ بن سلام یا اس طرح کے کچھ لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ اس سے مراد بہرحال کوئی بھی بنی اسرائیل کا شخص ہو سکتا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ اس کو کوئی متعین شخص ہو۔ یعنی بنی اسرائیل کا ایک گواہ بھی شہادت دے چکا ہے کہ وہ ایمان لے آیا، اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یعنی جب بنی اسرائیل جن کے پاس اس سے پہلے اللہ کی کتاب ہے اور تم جانتے ہو، تم مانتے ہو کہ ہاں ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے، تو جب ان کے پاس اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے تو تمہارے اپنے قبیلے اور اپنے خاندان کے ایک بندے کے پاس اللہ کی کتاب کیوں نہیں آ سکتی؟ تو جب بنی اسرائیل کا ایک شخص بھی شہادت دے رہا ہے تو اس کے باوجود یہ شہادت دے رہا ہے کہ ہاں یہ وہی چیز ہے، اسی طرح کا کلام ہے جیسا کہ بنی اسرائیل کے پاس آیا کرتا تھا، کہ آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، تو اس کے باوجود تم اس سے گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہو۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے، چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی، اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتے تھے ایمان لانے والوں سے کہتے تھے کہ اگر واقعی یہ اتنی اچھا کلام ہوتا اور اتنی فلاح کی باتیں اس میں ہوتی اور اتنی کامیابی کی باتیں ہوتی اور دنیاوی ترقی کی باتیں ہوتی یا ہماری ایک فلاح کی باتیں، اخروی فلاح کی باتیں ہوتی، تو ہم تو اتنے سمجھدار لوگ ہیں، ہم تمہارے بڑے ہیں، ہم تمہارے سردار ہیں، اور فیصلوں کے لیے تم ہمارے پاس آتے ہو، تو تم ہماری دانش پر بھروسہ کرتے ہو، تو ہم تو اتنے سمجھدار ہیں، تو ہم کیسے اس کو ماننے میں پیچھے رہتے؟ وہی والی بات جس سے پہلے کی صورتوں میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا تصور تھا کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہے، جس کے پاس سرداری ہے، تو لازماً وہ حق اور باطل کا معیار ہوگا، کہ اگر اس نے حق پسند کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں وہ حق ہے، اور اگر سرداروں نے اور مالداروں نے حق کو رد کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بہت ہی غلط مفروضے کو بھی بالکل یعنی اس کا انکار کر رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ وہ ان کا یہ قول، پھر وہ کیا کہتے ہیں اس کے بعد کہ ہذا افک قدیم، کہ یہ تو ایک پرانا جھوٹ ہے، یعنی وہ اس کو ایک نیا جھوٹ بھی نہیں کہتے بلکہ ایک پرانا جھوٹ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا جھوٹ اس کو مان رہے ہیں جو تاریخ میں بہت مرتبہ بولا گیا، ایک طرح سے خود وہ اپنے دعوے کی تردید کر رہے ہیں افکن قدیم کہہ کے، یعنی ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسا جھوٹ ہے یا یہ ایسی بات ہے جو تاریخ کے ہر دور میں دنیا کے بہترین لوگوں نے کہی ہے، یعنی انبیاء نے، تو اس کے باوجود وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ افک ہے، قدیم بھی ہے اور افک بھی ہے۔ تو اتنی پرانی بات کیسے، جو دنیا میں ہمیشہ دنیا کے بہترین لوگوں نے اور سب سے زیادہ اعلیٰ اخلاق رکھنے والے سب سے شریف لوگوں نے دنیا میں جو بات بار بار کہی ہے، تو وہ کیسے جھوٹ ہو سکتی ہے؟ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں بار بار کہ ہر صورت کے اندر کس بات پر زور ہے؟ لسانًا عربیًا،
اللہ تعالیٰ نے بہت ساری حکمتوں کی بنیاد پر اس عربی زبان کو قرآن کے لیے منتخب کیا ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ وہی والی ایگزیکٹلی آیت ہے جو کہ ہم سورۃ الحامیم السجدہ میں پڑھ چکے، جس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا، اس میں ہم نے کہا تھا توحید عملی کی صورت ہے، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایمان لانے کے بعد جنہوں نے کہا، یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور اس کے بعد یعنی ایمان اور استقامت کے بعد اگلی بات جو وہاں پر آئی تھی وہ دعوت اللہ کی آئی تھی، کہ سب سے جو معیار مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو کم از کم وہ یہ کہ انسان ایمان لائے اور اس پہ جم جائے، یعنی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ مانے، بس یہ کہے کہ ایک ہی رب ہے میرا اور وہ ہے اللہ، اور اس پر جم جائے۔ یہ پہلا سٹیپ ہے توحید عملی کا۔ اور اس کے بعد اگلی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اس سے بھی اگلے درجے پہ جن لوگوں کو جانا ہے تو پھر انہوں نے صرف استقامت ہی اختیار نہیں کرنی، بلکہ انہوں نے اللہ کے دوسرے بندوں کو بھی اس کی طرف دعوت دینی ہے۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون، ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ حتی، اچھا یہاں پر اب ہم دیکھیں کہ جو اگر وہ جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر یہی پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا، تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا، چوتھی مرتبہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا باپ۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو 3 درجے زیادہ ہیں ماں کے، اس کی وجہ اس آیت کے اندر آ رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عورت کی 3 تکلیفوں کا ذکر کیا ہے جو کہ وہ اپنی اولاد کی خاطر اٹھاتی ہے اور باپ اس میں شریک نہیں ہوتا۔ پہلی کیا ہے؟ حملت ہو، یعنی اس نے اس کو اٹھایا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وضاعت ہو، یعنی اس نے وضع کیا، یعنی کہ اس کو جنا، تکلیف کے ساتھ اٹھایا اور تکلیف کے ساتھ اس کو جنا۔ اور پھر تیسری چیز وہ حملہ و فصالہ، فصال یعنی اس کا دودھ چھڑانا۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئی، یعنی اس کو دودھ پلانا پورے 2 سال، وہ بھی ایک مشقت ہے، ایک تکلیف ہے، پھر اس کا دودھ چھڑانا وہ بھی ایک تکلیف اور مشقت ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، حملت ہو و وضاعت ہو اور پھر یہ کہ فصال ہو۔ اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ ماں کی جو رتبہ ہے یا ماں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے وہ باپ کی نسبت 3 گنا زیادہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک الذین نتقبل عنہم، اچھا سوری اس سے پہلے آیت بھی مکمل نہیں ہوئی کہ یہاں تک تو فرمایا کہ اس نے اس کو حملہ و فصالہ 30 شہرا، کہ اس کو کتنا عرصہ لگا؟ پورے 30 ماہ لگے اس کو اس ساری چیزوں میں، نہیں حمل میں، پھر اس کو جننے میں، پھر اس کا دودھ چھڑانے میں اس کو 30 مہینے لگ گئے۔ تو یہاں سے ایک وہ فقہی مسئلہ بھی نکلتا ہے، جبکہ ایک قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت کا معاملہ تھا کہ اس نے جب ایک شخص سے شادی کی تھی، ایک صحابی سے، تو اس کے 6 ماہ کے بعد ہی اس نے ایک بچے کو جنم دیا، اور وہ جو صحابی تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے کہ یہ تو مطلب اس طرح سے انہوں نے بہت جلدی یہ ہوا ہے، اس کا وضع حمل ہوا ہے۔ غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ان کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا کہ کم از کم مدت جو ہے حمل کی وہ اس آیت کی روح سے وہ 6 ماہ بنتی ہے، کیونکہ قرآن کی اگر آپ دیکھیں جو سورۃ التوبہ سورۃ البقرہ کے اندر ہم پڑھ چکے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ اپنی رضاعت کا جہاں پر ذکر آیا دودھ پلانے کا، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، پورے 2 سال وہ دودھ پلائیں، تو یہ 2 سال جو ہے وہ 24 ماہ بنتے ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ پورے یعنی کہ حمل اور دودھ پلانے کی مدت ملا کے 30 ماہ بتا رہے ہیں۔ تو 30 میں سے اگر آپ 24 ماہ نکال دیں دودھ پلانے کے تو پیچھے کتنے بچتے ہیں؟ 6 ماہ بچتے ہیں۔ تو اس آیت سے انہوں نے پھر یہ استدلال فرمایا کہ اس آیت کی روح سے جو کم از کم مدت ہے حمل کی وہ ہے 6 ماہ، اور اگر اس عرصے میں کوئی عورت جو ہے وہ کسی بچے کی اس کے ہاں ولادت ہوتی ہے تو اس کے اوپر آپ یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے، یا یہ بچہ جو ہے وہ
ناجائز ہے یا یہ کہیں اور سے اس کا حمل ہوا ہے، ایسی کوئی چیز آپ ایسا کوئی الزام یعنی نسب کے اوپر اس کے آپ پھر شک نہیں کر سکتے. یہ ایک بہت اہم فقہی معاملہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یعنی وہ 30 ماہ تو اس کی گزر گئے، بچے کو جنا، پھر اس کو دودھ پلایا، یہاں تک کہ جب وہ بڑا ہو گیا، یہاں تک کہ جو اپنی پوری طاقت کو پہنچا. وبلغ 40 سنۃ، اور کہاں تک، اور ہوتے ہوتے 40 سال کا ہو گیا. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. تو جب وہ 40 سال کا ہو گیا، اپنے شعور کو پہنچ گیا، تو اس کے بعد وہ یہ دعا مانگنے لگا. یعنی ایک نیک انسان کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ اپنے شعور کی، یعنی یہاں پہ ایک تو 40 سال کی عمر کی اہمیت پتہ چل رہی ہے کہ وہ عمر ہوتی ہے جب انسان کو مکمل طور پہ نہیں، وہ جذباتی دور بھی ختم ہو جاتا ہے اور انسان کی عقل اور شعور جو ہے اسے پختگی آ جاتی ہے. تو اس عمر کو پہنچنے والا ایک نیک انسان کیا کرتا ہے کہ وہ اس عمر کو پہنچنے کے بعد جن چیزوں کی قدر کرتا ہے، اس میں سے اہم چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ اس کی جن کی عکاسی، جن کا عکس اس کی دعا میں نظر آتا ہے، کہ اس کی دعا اس طرح ہوتی ہے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی. یعنی اس عمر میں پہنچ کے سب سے پہلے تو انسان اللہ کا شکر گزار ہو جاتا ہے پختگی کی عمر کو پہنچ کے. دوسری بات یہ کہ اپنے والدین کا شکر گزار ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، یعنی وہ ایک ایسا عمل مانگنے لگتا ہے اللہ سے جو جو یعنی صرف اس کا ظاہر ہی اچھا نہ ہو، بلکہ وہ کہتا ہے کہ اس کی جو زیادہ توجہ ہوتی ہے وہ اپنی روحانیت کی طرف اور اپنے دل اور اپنے اخلاص کی طرف ہو جاتی ہے، اپنی نیت کی طرف ہو جاتی ہے، یعنی وہ اپنے اندر جھانکنے لگتا ہے. اس سے پہلے کی جو عمر ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ انسان دیکھا دیکھی بہت سی چیزوں کو کر رہا ہو، یا تکلف سے کر رہا ہو، یا ایک کہنا چاہیے کہ بعض چیزوں کو جذبات کی بنا پر کر رہا ہو. لیکن اس عمر میں پہنچنے تک انسان کی وہ کہنا چاہیے کہ جذباتی کیفیت بھی کافی حد تک ختم ہو جاتی ہے، اور یعنی کہنا چاہیے کہ اس کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے. تو یہ وہ عمر ہوتی ہے جب انسان اپنے عمل کے پیچھے جو چھپی ہوئی نیتیں ہیں ان کے اوپر وہ غور کرنے لگتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 سال کی عمر کو جو لوگ پہنچ جائیں انہیں خصوصاً ان باتوں پہ توجہ دینی چاہیے کہ اب وہ ظاہری اعمال کے پیچھے نہ بھاگیں، وہ صرف لوگوں کی دیکھا دیکھی یعنی بھیڑ چال میں کام نہ کریں، بلکہ اب وہ سوچیں کہ میری نیت جو ہے وہ بالکل خالص نیت کے ساتھ وہ سوچیں کہ کون سا عمل ہوگا جو اللہ کو زیادہ محبوب ہوگا، کون سا وہ عمل ہوگا جو کہ اللہ سے مجھے زیادہ قریب کرنے والا ہوگا، یا شریعت کے اصولوں کے مطابق، دین کے اصولوں کے مطابق جو زیادہ اللہ کو محبوب ہوگا. تو وہ چیزوں کی کہنا چاہیے گہرائی میں جانا شروع کر دیتا ہے، اپنی نیت کو بھی بہت زیادہ جو ہے اس کے اوپر نظر رکھنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ ایسا عمل اللہ سے مانگتا ہے جو اس کو راضی کرنے والا ہو. وہ اصلح لی فی ذریتی، اور چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ حساس اور بہت فکر مند ہو جاتا ہے اور اولاد کی اصلاح کے لیے دعا کرتا ہے. انی تبت الیک و انی من المسلمین، اور ایسا میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان یعنی مسلم بندوں میں سے ہوں. یہ اس کی دعا ہوتی ہے. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون. اس طرح کے لوگوں سے ہم نے ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں. یعنی احسن ما عملوا، یہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے، اور اللہ کا جو انعام دینے کا ایک انداز ہے وہ یہ کہ جس کو ہم قرآن میں بہت جگہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی جو نیکیوں میں سے سب سے اچھی نیکی ہوتی ہے، یا نمازوں میں سے سب سے اچھی نماز ہوگی، روزوں میں سے سب سے اچھا روزہ ہوگا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اعمال کے اجر دیتے ہیں. وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَیِّئَاتِهِمْ، اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں. یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے. اچھا، 40 سال کی عمر کو پہنچنے تک یہ دعا بھی ہمیں کثرت سے پڑھنی چاہیے جو لوگ 40 کو پہنچ چکے ہوں. اور یہ وہ دعا بھی ہے جیسا کہ ہم سورۃ النمل میں پڑھ چکے کہ بالکل انہی الفاظ کے اندر یہ دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی مانگی تھی. تو ان کا جو شعور کا اور ان کا جو کہنا چاہیے کہ ایک وہ تھا، یعنی اللہ کی اتنی بڑی ان کے پاس سلطنت اور بادشاہی اور دنیا کی نعمتیں، اس کے باوجود ان کی شخصیت کے اندر جو ٹھہراؤ اور جو وقار تھا، اس کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ 40 سال کی عمر کے انسان کے اندر بھی ایسا ہی ٹھہراؤ
اور ایسا ہی وقار ہونا چاہیے۔ تو سلیمان علیہ السلام ہی کی دعا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہر 40 سال کے مومن کی دعا کے طور پر اسے پیش کیا ہے۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما، دوسرا شخص جو کہ اللہ تعالیٰ دوسرا کردار سامنے لا رہے ہیں، یعنی چونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر یعنی جو چیز اس وقت معاشرے میں یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ صرف نظریہ تھا یا صرف باتیں تھیں، بلکہ یہ سارے کردار آس پاس موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے جو لوگ تھے ان کے کردار بالکل ایک طرح کے تھے، ان کے ماں باپ ان کے اوپر ظلم بھی کر رہے تھے، ان کو تہخانوں میں بند بھی کر رہے تھے، انہیں رسیوں سے جکڑ بھی رہے تھے ایمان لانے کے نتیجے میں، تب بھی وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے باز نہیں آتے تھے۔ لیکن اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ جو معاشرے میں عام چال چلن تھا وہ کیسا تھا کہ لوگ اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے تھے۔ تو اس سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ جو کردار ہے لوگوں کے، ان سے گواہی ملتی ہے کہ آخر اس کلام کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے کہ اس کے ماننے والا جو ہے اس کی زندگی دوسروں کے لیے بھی کس قدر باعث رحمت بن جاتی ہے۔ اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف، تنگ کر دیا تم نے، اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا؟ یعنی اس شخص کے والدین جو ہیں وہ ایمان لانے والے ہیں اور وہ اس کو ان کی باتوں پر توجہ نہیں دے رہا۔ وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا، ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں ارے بے بد نصیب، مان جا، ان وعد اللہ حق فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین، اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے، ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی قماش کے ہو گزرے ہیں انہی میں یہ بھی جا شامل ہوں گے، بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں دونوں کا ذکر فرما دیا، کیونکہ آگے جنوں کا خصوصی ذکر آگے آنے والا ہے کہ جنوں میں سے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، ایمان لانے والے بھی ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے جنوں کے اندر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح انسانوں کو ان کے اعمال کی جزا ملے گی، اسی طرح جنات کو بھی ان کے اعمال کی جزا ملے گی۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے دے، ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا۔ یہاں پر یہ بات کہ جب ان کے سامنے آگ کے سامنے انہیں کھڑا کر دیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ اپنے حصے کی نعمتیں تم دنیا میں ختم کر کے آ چکے۔ اب یہاں پر بعض صحابہ کرام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ان کے سامنے اچھی نعمتیں لائی جاتی تھیں، اچھا کھانا، ٹھنڈا پانی اور دنیا کی نعمتیں، تو وہ فوراً جو ہے وہ کہتے تھے کہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، ان کو فوراً یہ آیت یاد آ جاتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر یہ ہم اچھا کھانا کھائیں، ٹھنڈا پانی پئیں تو اس روز اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں کہ تم نے تو دنیا میں ہی ساری نعمتیں لے لی تھیں اور آج تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں یہ ساری یعنی ان کا استعمال ناجائز ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ اس پہ اشارہ کرتی ہے یہ بات کہ صحابہ کرام میں سے بعض جو تھے وہ اللہ کا خوف ان کے اندر بہت زیادہ ہوا کرتا تھا اور آخرت کا ڈر، اور اپنے اعمال پر انہیں اتنا بھروسہ نہیں ہوتا تھا جیسے آج ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم تو بہتوں سے بہت اچھے ہیں، تو یہ والی چیز نہیں تھی، اس لیے انہیں ایک ایسے موقع پہ خوف آ جاتا تھا۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ اس کو استعمال نہ کرتے ہوں، لیکن ایک مرتبہ اچھا کھانا دیکھ کے، اچھی نعمتیں دیکھ کے ان کے اندر ایک خوف کی لہر ضرور اٹھتی تھی۔ اس کے بعد بے شک وہ سمجھیں کہ ہاں یہ حلال ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو کھانا چاہیے، لیکن اللہ کی نعمتوں کے اوپر اس طرح سے کہنا چاہیے کہ ان کے پیچھے بھاگنے والے تو تھے ہی نہیں، بلکہ اگر وہ سامنے آ جاتی تھی تب بھی ان کو دیکھ کر اللہ سے غافل ہونے کے بجائے، نعمتوں میں گم ہونے کے بجائے، اللہ کو بھول جانے کے بجائے اس موقع پر ان کو اللہ کی اور آخرت کی یاد زیادہ آتی تھی۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کی ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا قصہ سناؤ۔ اذ انذر قومہ بالاحقاف، جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا۔
یہ ہم جانتے ہیں کہ قوم عاد جو تھی اس کو احقاف بھی کہا جاتا ہے ان کے علاقے کو، اس لیے کہ اس کا جو لفظی معنی ہے وہ ایک ریت کا بلند مستطیل ٹیلا، یعنی ریت کے اونچے اونچے سے پہاڑ، یعنی جو پہاڑ ہوتے ہیں ان سے کم اونچائی لیکن پھر بھی بہت بڑے بڑے جو ٹیلے ہوتے ہیں ریت کے، انہیں حقیق کہا جاتا ہے۔ تو یا پھر اس کا معنی کبھی غار اور پہاڑ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو چونکہ ان کا پورا جو علاقہ تھا، یہ احقاف کی جو وادی تھی، یہ بالکل ایسا تھا کہ صحرا، یعنی جنوب، ہم جانتے ہیں نا کہ سمود کا ہم نے پڑھا کہ وہ مکہ سے شمال کی جانب تھے تبوک کی طرف، اور یہ جو عاد کا علاقہ تھا یہ مکہ سے جنوب کی جانب تھا، اور صحرا تھا یعنی صحرائے عرب کا جنوب مغربی حصہ تھا، اور یہاں پر آج کوئی بھی آبادی نہیں ہے بالکل، بلکہ ایک ایسا ویرانہ ہے کہ جہاں پر لوگ جانے سے بھی ڈرتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا ریگستان اور ایسا صحرا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ، یعنی کئی فٹ تک اندر دھس جاتی ہے، اتنی خطرناک جگہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ، لیکن قرآن میں جیسا کہ ان کا ذکر آیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں یہ یہاں پر بہرحال ہریالی تھی، اور یہ علاقہ سرسبز و شاداب تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ان کے اوپر آیا تو اس کی وجہ سے یہاں پر ایک ویرانی سی آج تک قائم ہے۔ قالوا اجئتنا، اچھا خبردار کیا تھا، وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ الا تعبدوا الا اللہ، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے؟ اچھا تو لے آ اپنا ابو عذاب جسے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر واقعی تو سچا ہے۔ قال انما العلم عند اللہ، اس نے کہا اس کا علم تو اللہ کو ہی ہے۔ اب بالکل وہی والی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وہ لوگ فضول سوالات پوچھتے تھے، مثلا یہ کہ آخرت کب آئے گی، اس کے علاوہ بھی ایسی غیب کی باتیں پوچھتے تھے کہ اچھا ہمارا یہ جو جانور ہے یہ بچہ جنے گا تو وہ نر ہوگا یا مادہ ہوگا، مطلب ایسی باتیں جن کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہمیشہ جاہل لوگ جب بھی کسی چیز کے حق ہونے کا امتحان لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ حق بات وہی کہہ سکتا ہے جس سے غیب کا علم ہو، یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ جہالت ہے۔ آج بھی ہم دیکھیں تو ہم بہت سے پیروں فقیروں اور، یعنی بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جن علماء اور جن شیوخ پر ہمیں زیادہ اعتماد ہوتا ہے، تو ایک کوشش ہوتی ہے، ایک ذہنیت ہوتی ہے اس کے پیچھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ انہیں تو فلاں خواب آئے، سچے خواب آتے ہیں، انہوں نے تو یہ بات کہی تھی، انہیں پہلے سے پتہ چل گیا تھا، یعنی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہم ضرور ان کے ساتھ وابستہ کرنا چاہتے ہیں جس سے پتہ چلے کہ عام انسان سے زیادہ وہ مستقبل کے بارے میں جانتے ہیں۔ حالانکہ پیغمبروں کا معاملہ دیکھیں، صاف جواب دیتے تھے کہ ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے مستقبل کا، ہمیں تو اس کے بارے میں کوئی بھی علم نہیں ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کر دے گا۔ بل ہوا مستعجلتم بھی، نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے۔ عارض ممطرنا، یعنی جب انہوں نے اس بادل کو دیکھا تو وہ خوش ہو گئے کہ یہ ہمیں سیراب کرے گا۔ تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کہ جب آسمان پر بادل گہرے ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا، اور خوف کسی ایک کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہو جاتی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہتے، کبھی باہر نکلتے، کبھی اندر داخل ہوتے، کبھی آگے ہوتے اور کبھی پیچھے، پھر جب بارش ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کا سانس لیتے۔ یعنی بہرحال دونوں باتیں ہمیں ملتی ہیں، یہ بھی ملتا ہے سنت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے پانی میں اپنے کپڑے بھی بھگوئے ہیں، یعنی اس سے لطف بھی اٹھایا ہے۔ مطلب دونوں کی طرح کی ہی چیزیں ہیں کہ انسان کو بہت زیادہ بھی اللہ سے غافل نہیں ہو جانا چاہیے، اور بہت زیادہ جو ہے انسان کو خوف ایسا بھی طاری نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھائے۔
تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا، آخرکار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا کو کچھ نظر نہ آتا تھا، اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا ہے، ان کو ہم نے کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے۔ فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ یعنی وہ کچھ دیا سے مراد یہ کہ وہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ انہوں نے آس پاس کے بہت بڑے علاقے کے اوپر ان کی فتوحات تھی، بہت وسعت دے دی تھی انہوں نے اپنی سلطنت کو، اور بہت ترقی یافتہ قوم تھی، بہت مال و دولت تھا ان کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ مکہ کے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا تو کوئی سوائے اس کی کہ آپ کے پاس حرم کی وجہ سے آپ کو ایک عظمت اور ایک کہنا چاہیے کہ فضیلت حاصل ہے عرب کے اوپر، لیکن آپ کا کوئی سیاسی غلبہ نہیں ہے پورے عرب کے اوپر، اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی یعنی مال و دولت کی فراوانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تو بہت کچھ دیا تھا، تو آپ جو اگر تکبر کر رہے ہیں آج، تو اس کی تو کوئی بنیاد بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پھیر میں وہ آگئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب الی اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا۔ یعنی کیوں معبود بنایا تھا؟ کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہ انہوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ رزق ہمیں یہ دیتے ہیں، بلکہ صرف یہ ہے قربانا آلہہ، اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے ان کو ایک وسیلے کے طور پر ان کو معبود بنایا گیا تھا۔ تو یہ وہی والی بات ہے کہ جب انسان جو شرک آتا ہے وہ ہمیشہ براہ راست یا کھلے طریقے سے نہیں آتا، بلکہ اسی طریقے سے آتا ہے کہ یہ اللہ کے پیارے لوگ ہیں اور ان کو خوش کریں گے تو اللہ خوش ہوگا۔ بل ضلوا عنہم وذلک افکہم وما کانوا یفترون، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ، انصتوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم، اور پلٹ کر انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی، رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والوں کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جنات تھے یہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لانے والے تھے، یعنی یہ پہلے سے مسلم تھے، اور اس موقع پر ان کے ایمان کی تجدید ہو رہی تھی، یعنی انہوں نے جب انہیں پتہ چلا، اور اس کے بارے میں اور احادیث پتہ چلتی ہیں کہ وہ اس میں وہ جستجو میں تھے کہ کوئی ایسی بڑی بات ہوئی ہے آج کل، کیونکہ انہیں پتہ چل رہا تھا کہ آسمان کے دروازے ان کے لیے بند ہو گئے ہیں، تو وہ یہ اسی تلاش میں تھے کہ کوئی بڑا واقعہ دنیا میں پیش آیا ہے جس کی وجہ سے ہم پر آسمان کے دروازے بند ہوئے ہیں۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہوں نے قرآن سنا تو انہیں پتہ چلا کہ اچھا یہ وہ بڑا واقعہ ہے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک اور نبی مبعوث ہو گئے ہیں اور اللہ نے ایک اور کتاب بھیج دی ہے۔ تو یہ ساری باتیں مختلف روایات کے اندر ملتی ہیں، لیکن بہرحال اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ایمان لانے والی پہلے سے مسلم تھے، لیکن اس موقع پر انہوں نے جب نئے نبی کی نئی کتاب اللہ کی انہوں نے سنی تو فوراً اس کے اوپر ایمان لیا، اور ایمان لانے کے بعد فوراً جو ان کا پہلا عمل تھا وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ اجیبوا داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، یعنی انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، یعنی فوراً اپنے ایمان کی تجدید کی
اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے رسالت پر ایمان کا جو پہلا تقاضا تھا کہ اب رسول کی دعوت کو اپنی قوم تک پہنچایا جائے، رسول کے ساتھی بن جائیں اس دعوت اور تبلیغ کے کام کے اندر، تو انہوں نے فوراً یہی کام کیا کہ وہ ایمان لانے کے بعد فوراً داعی الی اللہ بن گئے، اور وہ دعوت جو انہوں نے خود سنی تھی اس پہ ایمان لائے تھے، اس دعوت کو انہوں نے اپنی قوم تک پہنچانے میں کچھ بھی دیر نہیں لگائی۔ تو یہی مطالبہ جو ہے وہ ایمان کا انسانوں کے ساتھ بھی ہے، جنات کے ساتھ بھی ہے، کہ ایمان لانے کے بعد آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ جس چیز کے اوپر آپ ایمان لائے ہیں، جس چیز کو آپ اپنی خیر اور فلاح کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس کے اوپر اپنی قوم کو بھی دعوت دیجیے، اور اس دعوت کے لیے سارے جو اپنے زمانے اور اپنے حالات کے مطابق جو بھی بہترین طریقے ہیں اور باوقار طریقے ہیں، اور کہنا چاہیے کہ ہر زمانے کے اندر جو کہنا چاہیے کہ ایک اس کے اپنے کچھ انداز ہوتے ہیں، اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، اپنے طور طریقے ہوتے ہیں، ان کو استعمال میں لا کر دعوت دینا، یہی دراصل ایمان کا تقاضا ہے۔ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے، وہ نہ زمین میں خود کوئی بلبوتا رکھتا ہے، وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، کہ اللہ کو زج کر دے، اور نہ اس کی کوئی ایسے حامی و سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لیں۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور کیا ان لوگوں کو یہ سجائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اور ان کو بناتے ہوئے جو نہ تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے، کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے، أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، یہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اللہ فرمائے گا اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون، بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر صورتوں کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صبر کیجئے، کس طرح کا صبر، اولو العزم من الرسل، جیسا کہ رسولوں میں سے بھی جو اولو العزم رسول تھے انہوں نے کیا تھا۔ اچھا، اور یہاں پر جن انبیاء کا ذکر یعنی کیا جاتا ہے کہ اولو العزم من الرسل میں کون رسول شامل ہیں، تو ان کے بارے میں زیادہ تر مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ جو جن کا ذکر سورۃ الشورى کی آیت نمبر 13 میں ہوا ہے، اور آپ کو یاد ہے نا کہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 13 کو ہم نے کہا تھا کہ وہ قرآن کی اہم ترین آیات میں سے ہے، کہ اس میں تمام انبیاء کا مقصد بعثت بتایا گیا ہے کہ ان اقیم الدین شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیم الدین۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن 5 انبیاء کا ذکر کیا ہوا ہے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جو انبیاء ہیں وہ اولو العزم انبیاء میں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ بہت سے اور رسولوں کا بھی جو ہے نام لیا جاتا ہے اولو العزم، مثلا حضرت ایوب کا ان کے صبر کی وجہ سے، اس طرح اور بھی انبیاء کا ذکر آتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو اگر دیکھا جائے تو یہ 5 رسول ہیں جن کا اولو العزم من الرسل کے حوالے سے سب سے زیادہ جن کا نام لیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو سورۃ الاحقاف جو ہے وہ سورۃ الشورى آیت نمبر 13 سے، سورۃ الشورى جو ہے نا، دراصل سورۃ الشورى ہم نے پڑھی، اس کو اگر آپ دیکھیں تو الجاثیہ اور الاحقاف دونوں الشورى کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں۔ کیسے بندھی ہوئی ہیں کہ سورۃ الجاثیہ میں ہم نے وہ والی آیت پڑھی تھی جس سے ہم نے اس کی کلیدی الفاظ میں سے بھی لیا تھا شریعہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اس کے بعد اللہ نے آپ کو شریعت دی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ اللہ نے اس کے بعد آپ کو شریعت دی تاکہ آپ اسے قائم فرمائیں، تو یہ وہی موضوع ہے جو آیت نمبر 13 میں آیا۔ اس کے بعد احقاف میں اولو العزم من الرسل،
کے حوالے سے آیت نمبر 13 کا حوالہ آ گیا. تو آیت نمبر 13 جو ہے شرع لکم من الدین، یہ آیت اس کا ایک حصہ شرع لکم والا حصہ سورۃ الجاثیہ سے مل رہا ہے، اور جو اس میں آگے رسولوں کے نام آئے ہیں وہ والا حصہ سورۃ الاحقاف کے ساتھ مل رہا ہے. تو یہ دونوں صورتیں ایک طرح سے ہمیں بالکل ایک واضح ایک نظر آ رہا ہے ان میں ربط اور تعلق، کہ وہ جو اہم ترین آیت ہے سورۃ الشورى کی، اس کے ساتھ یہ صورتیں جو ہیں وہ کیسے جڑ جاتی ہیں اور کیسے ایک موضوع کے اندر بن جاتی ہیں. یہاں پر اس سورہ کا اختتام ہوا. اب ہم یہاں پر جو 13 مکی صورتوں کا گروپ تھا وہ ختم ہو گیا، اور آگے 3 مدنی صورتیں ہیں. اور یہ 3 مدنی صورتیں بہت ہی زیادہ اہم صورتیں بھی آپ کہہ لیں، یا بہت ہی زیادہ جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ممتاز صورتیں ہیں. اس میں سے پہلی صورت جو ہے سورۃ محمد ہے، جسے سورۃ القتال بھی کہا جاتا ہے. اس کے 2 نام ہیں. اس کا زمان نزول بالکل واضح طور پر متعین ہوتا ہے، کیونکہ اس کا زمان نزول ایسا ہے کہ ہجرت کے فوراً بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے، جب قتال کی اجازت اور حکم دونوں کی آیات نازل ہو چکی تھی. یعنی سب سے پہلے سورۃ الحج کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ قتال کی اجازت دی گئی، اذن للذین یقاتلون، اجازت، اذن کا لفظ آیا. اس کے بعد ہجرت کے فوراً بعد سورۃ البقرہ نازل ہوئی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ حکم دیا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، کہ تم ان لوگوں کے خلاف قتال کرو، جہاد کرو، تلوار اٹھاؤ جنہوں نے تم سے قتال کیا ہے، لیکن زیادتی نہ کرنا. تو اب جب سورت یہ والی آیات یعنی قتال کی اجازت بھی آ چکی تھی اور حکم بھی دیا جا چکا تھا، اور لیکن ابھی عملاً قتال جو ہے وہ ہوا نہیں تھا، یعنی غزوہ بدر جو پہلا مارکہ تھا وہ ابھی عملاً ہوا نہیں تھا. تو اس دوران یہ سورہ محمد نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورۃ البقرہ اور سورۃ الانفال، سورۃ الانفال جو ہم نے پڑھی تھی وہ غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے اوپر تبصرہ فرمایا تھا، ہے نا. تو یہ جو سورہ ہے یہ بدر اور انفال کے درمیان نازل ہو رہی ہے. اور اس میں دراصل یہ ہو کیا رہا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کتابی ربط اس کا جو ہے وہ یہ کہ سورۃ الفتح کا جوڑا ہے، یعنی اس کے بعد جو آگے سورت آ رہی ہے سورۃ الفتح اس کا جوڑا ہے. اور کس طرح جوڑا ہے ہم نے پڑھا تھا وہاں بھی، جب ہم نے کہا تھا کہ انفال اور التوبہ دونوں جوڑا ہے. تو انفال میں قتال شروع ہو رہا تھا، یعنی غزوہ بدر کے موقع پہ جب پہلا قتال تھا، اور التوبہ کا کیا تھا جو غزوہ تبوک کے موقع پر جب مکمل ہو گیا، یعنی کہ پورا عرب مسخر ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا تھا براءت کا کہ اب مشرکین عرب سے نکال دیے جائیں گے. تو یہ وہی والی بالکل اگر آپ دیکھیں کہ سورۃ جو محمد ہے وہ بدر سے پہلے نازل ہو رہی ہے جب قتال شروع ہونے والا تھا، اور سورۃ الفتح جو اس کے بعد آئے گی وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہو رہی ہے جب قتال مکمل ہونے جا رہا تھا، یعنی فتح کا آغاز ہو رہا تھا. تو حدیبیہ کے ذریعے سے اس فتح مبین کا آغاز ہو گیا تھا، اس کی طرف حالات استوار ہونے شروع ہو گئے تھے، جو کہ فتح مکہ اور پھر پورے عرب کی تسخیر کی صورت میں نازل یعنی سامنے آیا. تو اس طرح جو ہے وہ آغاز سے لے کے اختتام تک، یعنی فتح سورہ محمد کے اندر آغاز ہو رہا ہے، اور سورۃ الفتح کے اندر جو ہے وہ اس کا تکمیل ہو رہی ہے اس قتال کی اور پورے عرب کی تسخیر کی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کتابی اعتبار سے فتح کا بھی جوڑا ہے. دوسری طرف کتابی اعتبار سے سورۃ الانفال کی تمہید بھی ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ سورۃ الانفال بدر کے بعد نازل ہوئی ہے جب غزوہ ہو چکا، لیکن یہ جو محمد ہے سورۃ المحمد یہ نازل ہوئی ہے کہ جب ابھی غزوہ ہوا نہیں تھا، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کچھ ٹریننگ دے رہے ہیں، پہلے سے جو ذہنی تیاری ہوتی ہے نا وہ ہو رہی ہے. اس کے جو مضامین ہیں وہ کیا ہے کہ پہلی بار اس میں آداب القتال بتائے جا رہے ہیں کہ جب قتال ہوگا تو آپ کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ اس میں ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جہاد سے جی چرانے والوں کے اعمال قبول نہیں ہوں گے. کلیدی الفاظ بھی اس کے یہ ہیں کہ منفرد انداز کلام ہے، بالکل ایک الگ سا اس کا انداز ہے، بغیر کسی تمہید کے یہ صورت شروع ہوتی ہے الذین سے. آپ دیکھیں گے کوئی بھی صورت اس طرح قرآن میں شروع نہیں ہو رہی، کوئی نہ کوئی تمہید ہوتی ہے ہر صورت کی، لیکن اس کی کوئی تمہید نہیں ہے، یہ ایک دم ڈائریکٹ شروع ہو جاتی ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ. دوسرا جو اس کا کلیدی لفظ ہے وہ یہ ہے اضل اعمالهم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال. اتنی کثرت کے ساتھ اس سورہ کے اندر یہ آیا ہے، ابھی آپ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی زیادہ مرتبہ یہ بات آئی ہے کہ اضل اعمالهم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو لوگ جہاد سے جی چرائیں گے، جو آنے والا قتال ہے جو عنقریب پیش آنے والا ہے،
جو لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں آج، اور اس ذہنی تیاری کے بغیر آج جن لوگوں کے ذہن نہیں بنے قتال کے لیے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب قتال آ جائے سامنے تو ایک دم سے وہ تیار ہو جائیں. نہیں، اتنی بڑی چیز کے لیے انسان کو پہلے سے کچھ نہ کچھ ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی تربیت چاہیے ہوتی ہے، ذہن بنانا ہوتا ہے. تو جن لوگوں کے ذہن اس سورہ محمد کے نزول کے دور میں نہیں بن رہے، تو اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی بتا رہے ہیں کہ جب عملاً مارکا ہوگا تو یہ لوگ اس سے جی چرائیں گے، یہ اس سے پیچھے رہیں گے، یہ اس سے جانیں بچائیں گے. اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں جب جہاد درپیش ہوا اور وہ اس میں حاضر نہیں ہوئے، آزمائش کے وقت میں وہ اپنی جان بچا کے پیچھے ہٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اس میں جو اہم موضوع ہے وہ یہ کہ اضل اعمالہم، جتنی بھی نیکیاں انہوں نے کی، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تہجد بھی اگر پڑھتے ہوں، جو کچھ بھی انہوں نے ایک صدقہ و خیرات کیے، جہاد کے لیے مال بھی دیا، لیکن سب کچھ ضائع ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو صرف یہ مطلوب ہے کہ جہاد کے اندر عملاً خود حصہ لو. تو یہ صورت ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. ایک دم سے شروع ہو رہی ہے سورہ کہ جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کے راستے سے اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائیگاں کر دیا. اب آپ دیکھیں گے کہ بہت کثرت کے ساتھ یہاں پہ آئے گا کفروا وصدوا اور اضل اعمالهم. یعنی جو سورت کا اصل موضوع ہے اللہ تعالیٰ نے بالکل پہلی آیت کے اندر ہی اس کو بیان کر دیا ہے. کیا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور صرف کفر نہیں کیا بلکہ اللہ کے راستے سے روکا. اب یہ اللہ کے راستے سے روکنے میں دراصل اصل میں تو قریش کے لوگوں کا کی طرف اشارہ ہے کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا اور انہیں حرم سے دور کر دیا تھا، اور خانہ کعبہ میں یعنی ان کو حج اور عمرے کے لیے بھی وہ نہیں جا سکتے تھے، تو اللہ کا گھر انہوں نے ان کے اوپر بند کر دیا تھا. بظاہر تو انہی کا ذکر ہے اس آیت کے اندر کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. اصل جرم ان کا کیا ہے کہ وہ خود بھی اللہ کے راستے سے رکے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا. تو ایسے میں انہوں نے جتنے بھی نیک اعمال کیے ہوئے ہیں وہ سب کے سب، جیسے وہ خانہ کعبہ کی مجاوری کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، آج بھی ہم دیکھ لیں تو بالکل وہی والی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ حج کے اوپر کتنی یعنی خدمت، اب تو خیر وہ خدمت بھی تجارت بن گئی ہے، پہلے خدمت ہوتی تھی لیکن اب تو کھل کے انہوں نے اس کو کاروبار بنا لیا ہے. لیکن جب وہ خدمت بھی کر رہے تھے اس کے ساتھ بھی اگر ان کی پالیسیز ایسی تھیں جو بالکل کھل کر اسلام دشمن ہے، امت مسلمہ کی دشمنی اور امت کے دشمنوں کے ساتھ ان کی دوستی ہے، بالکل واضح طور پر کھل کر اعلان ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اضل اعمالہم، ان کے سارے اعمال اللہ کے نزدیک رائیگاں ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. کہ دوسری طرف کون لوگ ہیں؟ ایمان اور نیک عمل کرنے والے، اور ساتھ میں اس چیز پر ایمان لانے والے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل بات کیا تھی کہ ایمان تو وہ لا رہے تھے اللہ پر، لیکن کیا نہیں مان رہے تھے؟ محمد رسول اللہ نہیں مان رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مان رہے تھے. تو اللہ نے کہا کہ جو میرے رسول کو رسول نہیں مانے گا، جو اس کے اوپر جو نازل ہوا ہے اس کو نہیں مانے گا، تو اس کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور نجات صرف وہ لوگ پائیں گے جو کہ محمد رسول اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ سورہ محمد کے آغاز میں یہ بات آئی کہ محمد رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا جو ہے وہ لازمی شرط ہے کامیابی کے لیے، نجات کے لیے. اور سورہ فتح جو اس کا جوڑا ہے اس کی اختتام میں بھی یہی والا موضوع آ رہا ہے. آخری آیت ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کا موضوع سورہ محمد کے شروع میں ہے اور سورہ فتح کے آخر میں ہے. وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے. كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا. یہ جو لوگ ایمان لے آئیں گے ان کی چھوٹی موٹی برائیوں کا اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا، ان کے حال کو اچھا کر دے گا. حال کو اچھا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو بہت سا مال و دولت ضرور لازماً مل جائے گا، بلکہ ان کی زندگی سلجھ جائے گی، ان کی مشکلات آسان ہو جائیں گی. ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ اللہ نے کسی کو جہنم، کسی کے اعمال ضائع کر دیے اور کسی کے اعمال کی اصلاح کر دی. ایسا کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائی دیتا ہے. یعنی اصل بات کیا ہے؟ ایک پیروی کرنے کی، عمل کرنے کی. صرف باتوں سے یہاں پہ کام نہیں چلتا، یہ وہ دین ہے جہاں پہ آپ کو اتباع کرنی پڑتی ہے. اتبعو،
اتبعوا الباطل اور اتبعوا الحق، جہاں پہ آپ کو اپنے عمل سے دکھانا پڑتا ہے کہ آپ کس کی راستے پر چل رہے ہیں. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، یہ وہ پہلی آیت ہے جس میں پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کے قوانین یا آداب القتال بتائے. بس جب ان کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے. حتی اذا اثخنتموہم فشدوا الوثاق، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کرو تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے. اچھا، اب آپ اس آیت کو، تھوڑی سی یہ مشکل آیت ہے، اس کو آپ کیسے پڑھیں گے؟ ایسے پڑھیں گے کہ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، یعنی اصل کام کیا ہے؟ گردنیں مارنا. رقاب یعنی گردنیں، اور ضرب لگانا یعنی مارنا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اصل کام کیا ہے؟ گردنیں مارنا. اور کب تک مارتے رہنا؟ حتی تضع الحرب اوزارها، جب تک کہ جنگ جو ہے وہ اپنے ہتھیار ڈال دے. یعنی جنگ یعنی جب تک کہ ان کو ان کی کچل جائے، ان کی طاقت بالکل. حتی اذا اثخنتموہم، یعنی جب ان کی طاقت کو تم کچل دو اس وقت تک تم نے کیا کرنا ہے کہ گردنیں مارنی ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ جنگ کا پہلا اصول جو دیا گیا ہے وہ یہ کہ قوانین، پہلا اصل یہ کہ جنگ کا اصل مقصد دشمن کی طاقت کو کچلنا ہے. یعنی مال غنیمت حاصل کرنا یا دنیاوی فائدے حاصل کرنا جنگ کا اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد کیا ہے کہ آپ کچل دیں ان کی طاقت کو. جیسا کہ غزوہ بدر کے موقع پر ہوا کہ جیسے ہم سورۃ الانفال میں وہ بات پڑھ کے آ چکے ہیں، کیونکہ سورہ انفال اس سورہ کے بعد نازل ہوئی تھی. اور اللہ تعالیٰ اس سورہ میں یہ اگرچہ بتا چکے تھے کہ اصل بات یہی ہے کہ آپ نے گردنیں مارنی ہے، لیکن کھل کر اللہ تعالیٰ نے قیدی بنانے سے منع بھی نہیں کیا تھا. تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، اجازت دے دی کہ ہاں آپ قیدی بنا لیں. اور حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ہمیں قیدی بنانے کے بجائے انہیں مارنا چاہیے. تو یہ وہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عمر کے کہنا چاہیے کہ جو رائے تھی اسی کے مطابق وہی نازل ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر پہلے یہ حکم نہ آ چکا ہوتا تو جیسا کہ ہم نے سورۃ الانفال میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر بتایا، یعنی کہ اصل بات یہ تھی کہ آپ کو گردنیں مارنی تھی بجائے اس کی کہ آپ قیدی بناتے. حضرت عمر کی رائے کی تائید ہوئی اللہ کی وحی کے ذریعے سے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو قیدی بنانے سے کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے آپ کے پاس جوان اور قابل جنگ لوگ آ جاتے ہیں، آپ ان سے کسی بھی طرح کی خدمت لے سکتے ہیں. آپ ان کو فدیہ لے کے آپ اگر ان کو چھوڑتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں بہت سا مال آ جاتا ہے. تو یہ سارے دنیاوی فائدے آپ کو حاصل ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اصل چیز ہے کہ آپ نے طاقت کو ختم کرنا ہے، مالی فائدے بعد میں ہیں. اگر آپ طاقت کو نہیں کچلیں گے تو وہ طاقت پھر آپ کے خلاف دوبارہ استعمال ہوگی. تو پہلا اصول یہ ہے کہ آپ نے دنیاوی فوائد کے بجائے آپ نے کفر کی طاقت کو جتنا زیادہ آپ دبا سکیں، کچل سکیں، تو وہ آپ کو کرنا ہے. اس کے بعد دوسرا اصول کیا دیا گیا ہے کہ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، اگر آپ اس کے بعد کچھ لوگوں کو قیدی بنا بھی لیں، یعنی یہ جائز ہے قیدی بنانا جنگ کے اندر، تو اگر آپ قیدی بنا بھی لیں اور اس وقت چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک کہنا چاہیے کہ انٹرنیشنل لا ہوتا ہے، یا اس وقت پوری دنیا کے اندر جو جنگوں کا جو قوانین تھے ان کے اندر یہی تھا کہ سب لوگ قیدی بناتے تھے. تو اگر ایک فریق قیدی نہیں بنائے گا اور دوسرا فریق قیدی بنا لے گا تو ظاہر ہے کہ آپ کا پلڑا تو کمزور ہو جائے گا، نیچے چلا جائے گا. تو آپ اکیلے کسی بھی ایسی چیز کو ختم نہیں کر سکتے جو پوری دنیا کی تمام اقوام کے اندر رائج ہو قوانین. اس لیے اس وقت جو ہے اس بات کی مکمل طور پر اجازت تھی کہ قیدی بنائیں، بلکہ حکم تھا کہ آپ قیدی بنائیں. لیکن اس کے بعد اسلام نے اپنے ایسے احکام کے ذریعے سے آہستہ آہستہ اس قید کی روایت کو اور قیدیوں کے ساتھ آسانیاں کر کے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو آہستہ آہستہ ختم کیا. لیکن اب جب اس میں جو بات آ رہی ہے کہ جب آپ قیدی بنا لیں تو پھر آپ دو چیزیں کر سکتے ہیں. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، من کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنا. ہم نے وہاں پڑھا تھا سورۃ البقرہ کے اندر کہ جس صدقے کے پیچھے منن یعنی احسان جتانا ہو تو وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو یہاں وہی والی بات آ رہی ہے کہ یا تو آپ ان کے اوپر احسان کریں. اب احسان کس طرح کریں گے قیدیوں کے اوپر؟ احسان کی مختلف صورتیں ہیں کہ مثلاً یا تو آپ ان کے ساتھ، یعنی یہ جب تک آپ کی قید میں، حکومت کی قید میں ہے، تو آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. یا اگر آپ کی حکومت ان کا اتنے لمبے عرصے تک خرچ برداشت نہیں کر سکتی تو آپ انہیں افراد مسلمین میں تقسیم کر دیں. پھر جو فرد، جو قیدی جس کی ملکیت میں جائے گا تو پھر حکومت کا اس کے اوپر سے اختیار ختم ہو جائے گا.
اور پھر ان مسلمانوں کو پھر تاکید کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کے پاس جو قیدی دیے جا رہے ہیں آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور اس میں بے شمار واقعات آتے ہیں کہ بدر کے ایک قیدی نے کہا کہ یہ لوگ خود کھجوریں کھاتے تھے مجھے روٹی کھلاتے تھے. اور کئی قیدیوں نے جس طرح کی حسن سلوک کا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ قیدیوں سے اچھا سلوک کرنا ہے. تو صحابہ کرام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو یعنی احسان کی حد تک اس کی اتباع کرتے تھے. اچھا، یعنی دوسرا یہ کہ آپ اس کو مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دیں اور مسلمانوں کو آپ یہ تاکید کریں یا تعلیم دیں کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تیسری چیز یہ ہے کہ جزیہ لگا کر ذمہ بنا لیں، یعنی آپ ان کو عام قید سے نجات دے دیں، چھوڑ دیں، اور آپ ان کو بطور ذمی، یعنی جیسے کہ غیر مسلم آپ کے ہاں لوگ ہوتے ہیں، آپ کی رعایا ہوتی ہے، اس طرح آپ اسے ٹیکس لیں، ایک طرح کا جزیہ لیں اور ان کو ذمہ بنا لیں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ بلا معاوضہ رہائی، یعنی کچھ بھی نہ لیں ان سے، ان کو رہا کر دیں. اچھا، ان میں سے جو صورتیں تو ایسی ہیں نا جن سے کہ کفر یعنی اسلام کو دوبارہ ان کی طرف سے خطرہ ہو سکتا ہے، اس کو فقہا نے اور صحابہ کرام نے بھی اس کو ایک طرح سے پسند نہیں کیا. مثلاً کہ بلا معاوضہ رہائی، اس کو پسند نہیں کیا گیا. انتہائی کوئی خاص حالات میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال کیا. بہت اکا دکا واقعات ملتے ہیں جہاں کوئی بہت بڑی مصلحت تھی تو بلا معاوضہ رہائی ہوئی، لیکن عام اصول اس کو نہیں بنایا گیا. تو اسی طرح یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ جزیہ لگا کر ذمی بنانا، اس میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ اس کو عام بنا لیں گے اس طرح سے تو یہ چیز بھی اس صورت میں پسند کی گئی ہے صرف جبکہ بہت پورے علاقے مسلمانوں نے فتح کر لیے اور وہ پوری رعایا ایک طرح سے آپ کی قیدی ہو گئی نا، تو آپ نے اتنے سارے لوگوں کو تو قیدی نہیں بنانا، تو وہاں پہ پھر اس چیز کو استعمال کیا گیا کہ ان کو سب اپنی رعایا کے طور پر لیں اور ان پر جزیہ لگائیں. تو بہرحال اصول اس کا یہ ہے کہ جہاں پہ اسلام کی قوت کو خطرہ ہو کہ مستقبل میں اگر آج ہم نے ان قیدیوں کے ساتھ یہ والی پالیسی رکھی تو کل کو یہ زیادہ زور اور قوت کے ساتھ ہم پر پھر اٹیک کریں گے، تو وہ چیز اس کو ناپسند کیا گیا ہے. اگرچہ اجازت ہے، مطلب یہ کہنے کا کہ یہ بہت بڑا اس کا ایک کہنا چاہیے کہ وہ ہے منی کافی وسعت ہے، اس کے اندر گنجائش ہے کہ ہر جو حکمران ہے، مسلمانوں کی جو حکومت ہے، وہ اپنے حالات کے مطابق دیکھ سکتی ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے، پالیسی بنا سکتی ہے. کوئی بہت زیادہ ہارڈ اینڈ فاسٹ اس کے اندر رولز نہیں دیے گئے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ اما فداءً، یا تو آپ احسان کریں یا آپ اما فداءً یعنی یا آپ جزیہ یعنی آپ ان کو فدیہ لے لیں، فدیہ لے کر چھوڑ دیں. اچھا، فدیہ کی بھی مختلف صورتیں ہیں، مثلا مالی فدیہ لے لیں یعنی مال دے کر چھوڑ دیں، یا پھر معاوضہ لے لیں جیسا کہ یہ صرف بدر کے موقع پر ہوا. یعنی فدیے کا معاملہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر نہیں کیا گیا، اس کو بھی زیادہ پسند نہیں کیا گیا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صرف بدر کے موقع پر یہ ہوا کہ مال لے کر ان کو چھوڑا گیا، یا پھر خدمت لے کر، جیسے جن کے پاس مال نہیں تھا ان سے کہا گیا کہ آپ ہمارے مسلمانوں کے 10 لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں. اور تیسری صورت فدیے میں یہ آتی ہے کہ جو تبادلہ ہوتا ہے ان کا قیدیوں کا، جو جنگی قیدی ہوتے ہیں ان کا تبادلہ، تو یہ ایک جنگ کی حکمت عملی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اگر دوسروں کے قیدی ہیں تو آپ ان کے بدلے میں اپنے قیدی رہا کرا سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر کتنا مستقل ذہن کس طرف جا رہا ہے نا، کہ یعنی اتنے سارے مسلم ممالک ہیں اور ہماری قید میں امریکہ کے بھی، آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑے بڑے یہاں پر اس وقت کیسز چل رہے ہیں پاکستان کے اندر امریکہ کے کچھ قیدیوں کے، جن کا جو امریکہ کے جاسوسوں کے، جن کے اوپر یہاں پر کھل کے پاکستان کی عدالتوں کے اندر کیسز ہیں اور انہوں نے یہاں پر آ کے تخریب کاریاں کی ہیں. لیکن ہم ساری چیزوں کے بدلے میں بھی ہم جو ہے وہ ساری امت اور سارے مسلمان ملک مل کے بھی اپنے چند اکا دکا قیدیوں کو بھی امریکہ سے نہیں چھڑا سکتے. اب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی جو ہے وہ دیکھ لیں، اگر ہم تھوڑا سا بھی اپنے جو یعنی سفارتی جو ہمارے پاس ایک زور اور طاقت ہے اس کو استعمال کریں تو بہت آسانی کے ساتھ ہم ڈاکٹر عافیہ کو آزاد کرا سکتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹس کی کسی ترجیح میں ہی یہی نہیں ہے، اور ہمیں یہ مطلب ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، اور ہم اس طرح لیٹ گئے ہیں بالکل امریکہ کے آگے، اور کہنا چاہیے کہ غیر مسلم ممالک کے آگے، کہ ہمیں بالکل اس بات کی ہماری ترجیحات میں یہ چیزیں نکل چکی ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا، اگر آپ پڑھیں اس کے بارے میں کہ گوانٹانامو کے اندر جو قیدی ہیں ان میں سے کتنے قیدی ہیں جن کے بارے میں خود امریکہ کی عدالتوں کے اندر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان کے کوئی جرم نہیں ہے ان کا، اور وہ 20 سال اور 24 سال وہاں پر اپنی زندگیوں کے گزار کر انتہائی، یعنی اگر آپ نے دیکھا ہو گوانٹانامو کے جیلز کو کہ وہاں پہ ایک بندہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا،
کس طرح جیسے جانوروں کے پنجروں کی طرح کے وہ جیلز بنائے گئے ہیں، بدترین جیل ہے وہ، بدنام ترین جیل ہے دنیا کی، اس کے اندر جن مسلمانوں کو رکھا گیا ہے، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو وہاں سے قید یعنی 10 10 15 15 20 20 سال گزار کر واپس آئے ہیں، پاکستان بھی آئے ہیں، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ ان کے اوپر کوئی بھی ان کا جرم ثابت نہیں ہو سکا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یعنی ہم اتنے کمزور اور اتنے بے بس ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ٹول نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہیں ہے، سفارتی ہتھیار بھی نہیں ہے، ڈپلومیٹک بھی کوئی ہمارے پاس ایسا ہتھیار نہیں ہے کہ جس کو استعمال کر کے ہم اپنے چند ایک قیدیوں کو ہی امریکہ سے اور یورپ کے ممالک سے چھڑا لیں۔ سیہدیہم ویصلح بالہم، وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کر دے گا۔ اچھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حتی تضع اوزارها ذالک، اللہ تعالیٰ ذالک ولو یشاء اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے کرنے کا کام، یہ ہے تمہارے کرنے کا کام، یعنی کچلنا، ان کی طاقت کو کچلنا، اور پھر اگر قیدی بناؤ تو پھر ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا، یہ تمہارے کرنے کا کام ہے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے کہ تاکہ تم ان لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، اور جو لوگ ہم اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ تو یہ وہ والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ان سے نمٹ لیتا، لیکن اللہ نے تو دیکھنا ہے کہ تم میں سے صابر کون ہے، تم میں سے جنت کے مستحق کون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو دنیا بنائی ہی اس لیے ہے کہ تم حق کے لیے اپنی جانیں لڑاؤ، اور تم اللہ کی خاطر اپنے آپ کو خطرات میں ڈالو، اور تم آزمائشوں کو برداشت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتال کریں گے، جنگ لڑیں گے، فلن یضل اعمالہم، ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ اب دیکھیں مستقل کیا آ رہا ہے؟ اعمال کے ضائع ہونے کا، کن لوگوں کے اعمال ضائع ہوں گے اور کن کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ سیہدیہم ویصلح بالہم، وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کر دے گا۔ ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے۔ اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ جنت کو لوگ ایسے پہچانیں گے، یعنی بخاری کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت کو اہل جنت ایسے پہچانیں گے جس طرح وہ دنیا میں اپنے گھروں کو پہچانتے ہیں، اپنے گھروں کے راستوں کو پہچانتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ وہ جنت میں اپنے گھر کے راستے کو پہچان رہے ہوں گے، اور بالکل ایسے کہ مانوس تھے وہ اس سے مانوس ہوں گے، اور بالکل اپنے یعنی کہ آسانی سے وہ اپنے گھروں تک، جنت کے اپنے گھروں تک پہنچ جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ یہ اصل وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موضوع قرآن میں کئی مرتبہ آیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی مدد کرو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس پہ یقین تو کرو۔ بظاہر تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہارے اوپر پابندیاں لگ جائیں گی، اگر تم نے امریکہ کو آنکھیں دکھائیں، اگر تم نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا مطالبہ کر لیا، تم نے گوانٹانامو کے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر لیا، تو امریکہ تمہیں فنڈز نہیں دے گا، تم پہ پابندیاں لگ جائیں گی، تم اللہ پہ تو بھروسہ کرو، ینصرکم، وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں؟ یعنی اس وقت جو سورہ محمد کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس وقت، ٹھیک ہے، مدینہ کے اندر، وہ یہ ہے کہ ابھی قتال عملاً ہوا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے لوگوں کے ذہن یعنی اہل ایمان کو تیار کر رہے ہیں ذہنی طور پر۔ اور ذہنی طور پر کیوں تیار کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ بہرحال وہ انسان ہے، ان کو بھی بہت سے خوف اور خدشات ہیں، اور انہی میں سے جب آگے منافقین کا ذکر آئے گا تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ابھی قتال ہوا نہیں ہے لیکن وہ پہلے سے اس قتال سے بچنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور کے انسان کے اندر، ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ کی یعنی جن کے اندر یہ ایمان کی کمزوری اس دور میں بھی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اہل ایمان کے درمیان موجود تھے۔ تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر یہ ایسی آیات، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کی تربیت بہت ضروری ہے۔ یہ سورہ محمد جو ہے وہ دراصل جہاد کی ٹریننگ ہے، اور کون سی والی ٹریننگ ہے؟ ذہنی ٹریننگ ہے، کہ لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے، اس کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ آخر کیوں اللہ تعالیٰ آپ سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، دنیا میں کیا مقصد ہے، آخرت میں کیا مقصد ہے، اور اس کی مقصد کی تکمیل ہمیں پوری سمجھ میں آئے گی اگلی سورۃ الفتح کے اندر، کہ وہ کیا مقصد تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں سے، بدر سے، احد سے، احزاب سے گزروایا۔
اور اس کے بغیر، ان مارکوں سے گزرے بغیر کبھی بھی حدیبیہ کے مذاکرات اور صلح اور کبھی بھی فتح مکہ کا دن نہیں آ سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر سورہ محمد کے اندر ابھی غزوات شروع ہونے سے پہلے ٹریننگ ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے کسی بھی قوم کی، کسی بھی معاشرے کی ذہنی تربیت۔ اور ذہنی تربیت اصل میں کہاں سے ہوتی ہے؟ قرآن کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں ہم کیسے اپنے لوگوں سے یہ امید لگا سکتے ہیں کہ وہ پیٹ پر پتھر باندھیں گے اور وہ ایسی پابندیاں جیسی افغانستان کے اوپر امریکہ نے لگا دی وہ قبول کر لیں گے؟ نہیں کریں گے، اس لیے کہ جب تک آپ وہ قرآن کی دعوت، وہ قرآن کا پیغام جب تک دلوں تک نہیں اترے گا تو وہ کیسے لوگ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے؟ تو یہ کام جو ہے بہت بڑی سطح پہ کرنے کا ہے۔ بہت یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کے لیے وہی بات ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے جو ان کے حکمران ہوتے ہیں انہی کے دین پر ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے پوری ریاست کی طاقت، پوری حکومت کی طاقت، اس کے وسائل، خصوصاً اس کا میڈیا جب آپ کو دنیا داری سکھا رہا ہے، جب آپ کو غفلت میں جینا سکھا رہا ہے، جب آپ کو دن رات ٹی وی کے اشتہار اور یوٹیوب پہ اشتہار اور ہر جگہ آپ کو صرف یہی دکھایا جا رہا ہے کہ اب فلاں جگہ پہ جو ہے وہ یہ سیل لگی ہوئی ہے اور فلاں جگہ آپ کو جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ پہ یہ چیزیں مل رہی ہیں، اور کھانے پینے کا سامان ہے، ایک کلک کریں تو آپ کو یہ آج یہ ڈیل ہے، تو آج فلاں پہ یہ ڈیل ہے۔ تو یہ ڈیلز اور یہ سیلز آپ کو کیا دکھا رہی ہیں؟ کیا دنیا سے فائدے اٹھاتے چلے جائیں؟ دنیا کے اندر آپ اتنے غرق ہو جائیں کہ آپ کے سامنے اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہی نہ رہے۔ تو جب تک یہ ریاستی سارے وسائل اور یہ میڈیا کی طاقت آپ کو دنیا داری کے اندر غرق کرنے میں لگے رہیں گے تو آپ کیسے عوام کی وہ تربیت کر سکتے ہیں جو کہ قرآن کے ذریعے سے ہو رہی ہے، جو قرآن ہمارے سامنے ترجیحات رکھ رہا ہے کہ آپ نے اسلام کا کلمہ بلند کرنے کے لیے پیٹ کے اوپر پتھر باندھنے ہیں، آپ نے اسلام کو اگر کفر کے مقابلے میں عزت دینی ہے، یعنی اتنا عزت کے مقام پہ لے کر آنا ہے، اتنی بڑائی کے مقام پر لے کر آنا ہے کہ آپ کی آپ کی پارلیمنٹ ایک قرارداد منظور کرے تو امریکہ کو، ڈاکٹر عافیہ کو چھوڑنا پڑے۔ اگر آپ دنیا میں ایسی عزت اور ایسا زور اور قوت چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ قربانیاں بھی دینی ہوں گی، کچھ آپ کو اپنے یعنی معاشی تنگیاں بھی برداشت کرنی ہوں گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قرآن کی تربیت آخر کہاں سے ہوگی؟ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ سب سے اہم بات تو یہ بے شک ہے کہ ریاستی وسائل اور خصوصاً میڈیا اس میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پھر ہمارے تعلیمی ادارے، ان کی پالیسیز، ہم دیکھیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اچھے اخلاق کی تربیت دے دی جاتی ہے، یہ سکھا دیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا جو ہے وہ نرمی سے بات کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ہے نا۔ لیکن آپ کو یہ تو کہیں نہیں سکھایا جاتا کہ اسلام کی سربلندی کے لیے جینا بھی آپ کا بطور مسلمان فرض ہے۔ تو یہ ساری باتیں بہرحال جب تک کہ ریاست کی طاقت ہمارے پاس نہ ہو، ہم سب کو کوشش کرنی ہے، اور ہم سب کو یہ کوشش بہرحال اپنے کسی بھی اجتماعی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، پلیٹ فارم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ہمیں مل کر ہم 2 لوگ اکٹھے ہو جائیں، ہم 10 لوگ اکٹھے ہو جائیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں۔ میں کسی تنظیم کی بات نہیں کر رہی، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک بڑا کام ہے، اس کے لیے آپ کو ضرور کچھ پلان کرنا ہے، آپ کو اپنے حصے کا کردار ادا کر کے اس دنیا سے جانا ہے۔ اور قرآن جو تربیت کر رہا ہے معاشرے کی، اس پہ توجہ دینی ہے کہ وہ تربیت صرف اخلاق کی تربیت نہیں ہے، وہ تربیت صرف روحانی تربیت نہیں ہے، وہ تربیت صرف نماز اور روزے کی تربیت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم نے اللہ کے لیے کفار کے مقابلے میں ثابت قدمی دکھانی ہے، اور اللہ کے راستے، اللہ کی مدد اس وقت آئے گی جب تم اللہ کی مدد کرو گے۔ تو آج ہم اللہ کی مدد کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ کے دین کی ہم کیا مدد کر رہے ہیں؟ ہم سب کو سوچنا ہے کہ ہمارے سامنے ایک واضح پلان ہونا چاہیے اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، اللہ کے دین کی مدد کے لیے، اس کی حمایت کے لیے۔ والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں واضل اعمالهم پھر سے آیا، جن لوگوں نے کفر کر لیا۔ اب یہاں پہ کفر کسے کہا گیا ہے؟ یعنی جن لوگوں نے اللہ کی مدد کی، ایمان لائے اور اللہ کی مدد کی، ٹھیک ہے، اور پھر جن لوگوں نے ایسا نہیں کیا تو گویا وہ کفر کے راستے پر ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کی مدد نہیں کی تو وہ کفر کے راستے پر ہیں۔ والذین کفروا فتعسا لهم اضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔
یہاں پھر وہی والی بات آئی کہ اعمال ضائع. اصل بات کیا ہو رہی ہے؟ اگر آپ نے اپنی نمازوں کو بچانا ہے، اگر آپ نے اپنے روزوں کو بچانا ہے، اگر آپ نے اپنے حج اور عمرے کو بچانا ہے، تو آپ کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہوگا. بار بار اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. جتنی نیکیاں بھی تم نے کاؤنٹ کر کر کے تسبیحوں کے اوپر ملٹیپلیکیشن کر کر کے تم نے جمع کیے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب ضائع ہو جائیں گے اگر تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے نہیں اٹھتے. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها. کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں. ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لهم. یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں. یہ ابو سفیان نے غزوہ احد کے موقع پہ نعرہ لگایا تھا کہ لنا عزا ولا عزا لکم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے جواب میں اسی آیت سے فرمایا کہ اللہ مولانا ولا مولا لكم ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم. ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے. اب یہ جو جانوروں کی طرح کھانا پینا ہے، بہت ڈر لگتا ہے کہ جس طرح تیزی کے ساتھ کھانے پینے کا جو ایک کلچر ہمارے ہاں بھی آ گیا ہے ویسٹ سے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ بس زندگی کا مقصد یہی نہ ہو کہ آج یہ ریسیپی تو کل یہ ریسیپی، تو آج کھانا اس طرح بنانا ہے تو کل کس طرح بنانا ہے. تو بس جانوروں کی طرح کھانا پینا ہماری زندگی کا مقصد نہ رہ جائے، بلکہ ہم اس حقیقی مقصد کی طرف توجہ دیں قرآن کی روشنی میں، جس کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کر رہے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زوراور تھی جس نے تمہیں نکال دیا ہے، انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا. أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور صریح ہدایت پر ہو، وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے ہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ یہ والی جو الفاظ ہے نا علی بینۃ من ربہ، یہ الفاظ سورۃ ہود کے اندر بار بار ریپیٹ ہوئے تھے. اور کس حوالے سے ریپیٹ ہوئے تھے؟ کہ انبیاء کو جب نبوت ملتی ہے تو اس سے پہلے ہی وہ اپنی ان کا جو سفر ہوتا ہے ہدایت کا سفر، اس کے لیے یہ الفاظ آئے تھے کہ نبوت سے پہلے ہی وہ اپنے غور و فکر کے ذریعے سے اور اپنی فطری جو ان کی سلیم یعنی طبیعت ہوتی ہے، اور جو ان کا نفس بل جو ہے وہ اس میں خرابی نہیں آئی ہوئی ہوتی، تو اپنی سلیم فطرت اور اپنی صحیح عقل کی بنا پر وہ جس طرح سے اللہ کی ہدایت کو پا لیتے ہیں، اللہ کی توحید کو پا لیتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ علی بینۃ من ربہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک طرف تو وہ شخص ہے جو اللہ کی طرف سے ایک صاف بینہ کے اوپر ہے، صاف ہدایت کے اوپر ہے، تو کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کے اعمال کو خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی خواہشات کی پیروی میں لگا ہوا ہے. تو دو چیزوں کا مقابلہ ہو رہا ہے، ایک طرف خواہشات کی پیروی ہے اور دوسری طرف بینہ کی پیروی ہے. بینہ ظاہر ہے کہ کوئی علم ہے، اس میں دو طرح کے علم آ گئے، اس میں غور و فکر کائنات کے اوپر بھی آ گیا اور اس میں اللہ کی وحی کا علم بھی آ گیا. دونوں چیزیں اس کے اندر آ گئیں بینہ کے اندر، کہ وہ سارے آثار کائنات کے اوپر بھی غور و فکر کر کے اللہ کی توحید کو پہچانتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی وحی کو پہچانتا ہے. تو اب آپ آگے یہ موضوع دیکھیں گی کہ بار بار اس کے اندر چھپا ہوا یہ موضوع آئے گا کہ ایک طرف یعنی جہاں پر علم نہیں ہوتا وہاں پہ اتباع اہوا ہوتی ہے، جہاں پر علم نہیں ہوتا وہاں پر خواہشات کی پیروی ہوتی ہے. اچھا، اس سے مجھے بڑا ایک وہ لگتا ہے، جیسے انسان یہ پڑھے تو بہت زیادہ اسے خوف محسوس ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم نیکی کے لبادے میں بھی اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے اور ہم نے بعض چیزوں کو نیکی سمجھ لیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو ہم نیکی سمجھ رہے ہیں وہ نیکی نہ ہو.
اس سے علم کی جو اہمیت ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، اور علم بھی انسان جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، مسلسل علم کے ساتھ جڑے رہنا، مسلسل اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے رہنا، یہی دراصل ہدایت کی کنجی ہے۔ ورنہ کیا ہوگا کہ آپ آہستہ آہستہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میں تو بہت نیک ہوں، میں تو ہوں ہی، مجھے تو پتہ ہی ہے کہ اچھائی برائی کی پوری تمیز میرے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوگا کہ اگر آپ نے قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ توڑ دیا، قرآن سے آپ دور ہو گئے، تو پھر آپ خود بخود آپ نیکی کے پردے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ دراصل آپ اپنے نظریات کی اتباع کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، جو چیز آپ کو پسند ہے، جو آپ کے دل کو اچھی لگتی ہے، اسی کو آپ نیکی کا نام دے کے دوسروں کو بتا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں آس پاس ہمیں نظر آتی ہیں، اس لیے اصل بات یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اور اس بینہ کے ساتھ جڑے رہیں جس کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی نتھرے ہوئے پانی کی، وہ انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، نہریں بہ رہی ہوں گی ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا، وہ انہار من خمر لذۃ للشاربین، نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، وہ انہار من عسل مصفی، نہریں بہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی، اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے، وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش، كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی بھی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا؟ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم سوال کرو تو جنت الفردوس کی دعا کرو، اس لیے کہ وہ جنت کا درمیانہ اور اعلیٰ درجہ ہے، اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں اس بات کی نصیحت فرمائی ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں تو کوئی عام جنت نہ مانگیں بلکہ جنت الفردوس مانگیں، اور اس کی شان کیا ہے کہ اس میں سے نہریں پھوٹ رہی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، اب ظاہر ہے یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہ مدینہ میں سورہ نازل ہو رہی ہے، اور یہاں پر وہ مشرکین جو ہیں مکہ کے وہ موجود نہیں ہیں، یہ دراصل منافقین کی بات ہو رہی ہے، ان لوگوں کی جو ایمان لا چکے تھے، جو 5 وقت مسجد میں حاضر بھی ہوتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ تو کان لگا کر تمہاری باتیں سنتے ہیں، لیکن سننے کے باوجود ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ انہوں نے سمجھنے کی نیت سے تو کان لگائے ہی نہیں تھے، بلکہ ہر بات میں کیڑے نکالنے کی نیت سے کان لگائے تھے۔ پھر جب یہ وہاں سے نکل آتے ہیں تو جن لوگوں کو علم بخشا گیا ہے، میں نے آپ سے کہا نا اب یہاں مستقل 2 چیزوں کا کمپیریزن چلے گا، علم اور خواہشات کی پیروی، واتبعوا اہواءہم، ایک طرف علم ہوگا دوسری طرف خواہشات کی پیروی ہوگی۔ تو جن لوگوں کو علم کی نعمت بخشی گئی تھی ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا، ہماری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے اور یہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں بھی آپ غور کیجئے کہ والذین اہتدوا زادہم ھدی، کہ جن لوگوں نے ہدایت پائی ہے تو ان کو اللہ ہدایت میں اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اب ہدایت پاتے کیسے ہیں وہ لوگ، یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو جوڑ دیا ہے اپنی کتاب کے ساتھ، ھدی للمتقین، اللہ تعالیٰ نے کتاب کو کیا فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑتے ہیں تو وہی ہدایت پاتے ہیں، اور جب وہ ہدایت پا لیتے ہیں تو ہر ایسے موقع پر جب آزمائش آتی ہے اور اس آزمائش میں وہ پورا اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو مزید بڑھا دیتا ہے، وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور ان کے حصے کا تقوی ان کو دے دیتا ہے۔
تو یہاں پہ اوت العلم اور واتبعوا اهواءهم ان دو چیزوں کا موازنہ ہو رہا ہے کہ ہدایت جو ہے وہ علم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها فأنى لهم اذا جاءتهم ذکراهم. اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامات تو آ چکی ہیں، جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ فقد جاء اشراطها کا مطلب کیا ہے کہ اس کی علامات تو آ ہی چکی ہیں. اس سے اکثر مفسرین نے یہی والی بات دی ہے کہ اس وقت تو کوئی علامات ایسی نہیں آئی تھیں جنہیں ہم عام طور پر قیامت کی علامات سمجھتے ہیں. تو دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہی قیامت یعنی قرب قیامت کی سب سے بڑی علامت ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، اپنی دو انگلیوں کو جو بالکل ساتھ والی دو انگلیاں ان کو ملا کر یوں فرمایا تھا کہ بعثت انا، کہ میری بعثت اور والساعہ اور قیامت کہاتین ان دو انگلیوں کی طرح ہیں، بالکل قریب قریب ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری زمانہ شروع ہو چکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ، اور یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی. اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور جو لوگ پہلے سے اس ہدایت پر قائم ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مزید استغفار کی تاکید فرما رہے ہیں. یعنی جو لوگ پہلے سے ہدایت یافتہ ہیں وہ اپنی ہدایت پر اور منافقین کو دیکھ دیکھ کر وہ اپنے ایمان پر اور اپنی استقامت پر ایک طرح سے فخر نہ کریں، بلکہ وہ اللہ سے مزید استغفار کریں کہ اے اللہ ہمیں کہیں منافقین کی طرح نہ بنا دینا. اگر آپ نے ہمیں توفیق دی ہے، آپ نے ہمیں اس آزمائش کے وقت میں کھڑے رہنے کی توفیق دی ہے، تو یہ آپ کی توفیق سے ہی ہے، اور ہم پھر بھی اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. تو مومن کبھی بھی اپنی بڑی سے بڑی نیکی کے اوپر بھی جو ہے وہ فخر نہیں کرتا، اس پر اعتماد نہیں کرتا، بلکہ مزید اللہ سے استغفار کرتا ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، انہوں نے فرمایا کہ میں ایک دن میں 100 سے زائد مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے. یعنی ابھی جب تک جنگ کا حکم نہیں آیا تھا تو یہ کہتے تھے کہ جنگ تو ہونی چاہیے، ہم کب تک کافروں سے دب کے رہیں گے. مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی، یعنی یہی صورت محمد آ گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا، تو تم نے دیکھا کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی، یا سورۃ البقرہ کی وہ آیت جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم دے دیا تھا، تو تم نے دیکھا کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو. افسوس ان کے حال پر. اچھا، ذکر فیہ القتال کہ اس میں ایسی صورت نازل ہوگی جس میں قتال کا ذکر تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قتال کا حکم آ جانے اور غزوہ بدر پیش آنے کا درمیانی عرصہ ہے. یعنی قتال کا حکم آ چکا تھا لیکن ابھی تک غزوہ بدر پیش نہیں آیا تھا، قتال ہوا نہیں تھا. تو یہ درمیانی عرصے کی صورت ہے، جبکہ ذہنی طور پر مسلمانوں کو تربیت دی جا رہی ہے. طاعت و قول معروف. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اب کیا تم لوگوں نے اس لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے. یعنی اب اگر یا تو تم اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دو اور اس دین کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی جان اور مال لگا دو، جہاد کرو، اور یا اگر تم اس قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہو تو ظاہر دوبارہ تمہارے اوپر وہی گمراہی کا زمانہ آ جائے گا، وہی نظام پھر سے تمہارے اوپر غالب آ جائے گا اور تم پھر اس نظام کا حصہ بن جاؤ گے جس میں تم ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے، جس میں تم اپنی اولاد کو زندہ دفن کرتے تھے، اور وہ سارے گناہ جو تم پہلے کیا کرتے تھے تم پھر سے اسی گمراہی کے زمانے میں لوٹ جاؤ گے. اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا.
اچھا اب یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ صورت نازل ہوئی قتال کی، اس کے بعد سے کیا ہوا، ابھی قتال شروع نہیں ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ قتال ہونے والا ہے، اب آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اس دوران اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اسے قبول کر لیا اور کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کرنی شروع کر دی کہ ہمیں قتال کی کیا ضرورت ہے، یعنی انہوں نے اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہیلے بہانے تراشنے پہلے سے شروع کر دیے۔ تو گویا اس ٹریننگ پیریڈ کے دوران ہی پتہ چل گیا کہ آئندہ جب قتال ہوگا تو کون لوگ اس میں کھڑے رہیں گے اور کون لوگ اپنی جان بچائیں گے۔ تو دونوں گروہوں کا پہلے سے پتہ چل گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بتا دیا کہ ان کا فیصلہ ہو گیا، یعنی عملاً قتال ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اللہ نے ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا، یعنی ان کو ان کی حصے میں محرومی لکھ دی کہ اب ان کے حصے میں اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں، استقامت اور جہاد میں حصہ، یہ سب ان کے حصے میں نہیں آئے گا۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں۔ کتنا بہترین ربط ہے اس کے اندر، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جنہوں نے قتال سے جان بچائی اور جنہوں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا قتال ہونے سے پہلے ہی کہ ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے اور وہ خوف کی وجہ سے اس سے پیچھے ہٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ کیا انہوں نے قرآن پر تدبر نہیں کیا۔ اور آگے فرما رہے ہیں کہ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے، ارتداد۔ تو ان آیات پہ اگر آپ غور کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ارتداد جو ہے، یعنی ویسے تو ایک مرتد وہ ہے جو قانونی طور پر جو کھل کے کفر کا کلمہ کہہ دے تو وہ تو یعنی دنیاوی اور قانونی اعتبار سے بھی مرتد ہو جاتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھل کر زبان سے کفر کا کلمہ نہیں کہا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا جہاد سے پیچھے رہنا دراصل ارتداد ہی ہے۔ معنوی اعتبار سے یہ ارتداد ہے، بظاہر ارتداد بے شک نہیں ہے، ان کے نام مسلمان والے ہی رہیں گے، مسلمانوں کی سوسائٹی میں ہی وہ رہیں گے، لیکن اللہ کے رجسٹر میں یہ مرتد ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو منافقین ہیں یہ دراصل ارتداد ہی، یعنی ارتداد جو ہے وہ نفاق ہی ہے، نفاق ارتداد ہی کی ایک شکل ہے۔ اور دوسری بات اس سے پتہ چل رہی ہے کہ اس کا علاج صرف اور صرف یہ ہے کہ قرآن پر تدبر کیا جائے، قرآن سے قریب ہوا جائے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے۔ قرآن دل کے بند دروازوں کو کھولے گا، جو دل کے اوپر زنگ لگ چکا ہے، جو خوف اور خدشات ہیں دل کے اندر ان کو دور کرے گا، وہ حوصلہ دے گا کہ ہم اللہ کی راہ میں استقامت دکھا سکیں، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ یہ سب کچھ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ ذالک بأنہم قالوا للذین کرہوا ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الشيطان سول لهم واملى لهم، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہونے کو جانے کے بعد اس سے پھر گئے، ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا ہے اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم، اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، یعنی جو لوگ اللہ کے دین کو ناپسند کرتے تھے، جو کفار تھے، ان سے کھل کے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، یعنی اپنا مستقبل انہوں نے کیا کہتے ہیں اس کو کہ محفوظ کر لیا کہ اگر اسلام کو شکست ہو گئی تو ہم نے پہلے سے اپنی دوستیاں جو ہیں بنائی ہوئی ہیں کفر کے ساتھ۔ اللہ ان کی خفیہ باتیں خوب جانتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا، اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے۔ لیکن بار بار ایک ہی بات آ رہی ہے، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان کی نمازیں بھی ضائع، ان کے روزے بھی ضائع، ان کے حج اور عمرے بھی ضائع، ان کی تہجد بھی ضائع، ان کا سب کچھ ضائع ہو گیا۔ کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے جہاد سے جی چرایا۔ جہاد کس لیے اتنا اہم ہے؟ کیونکہ اللہ کے دین کا غلبہ، یہ آگے ہم دیکھیں گے سورۃ الفتح کے اندر جا کے مکمل طور پہ یہ جو منظر ہے یہ مکمل ہو جائے گا، اور جہاد کے مقاصد جو ہیں وہ وہاں جا کے بہت اچھی طرح سے واضح ہو جائیں گے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں
اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لوگے، اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو منافقین کے نام بتا دیں، تو یہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ کسی کو آپ منافق نہ کہیں، دلوں کے راز اللہ جانتا ہے۔ دنیا میں ہم کسی کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو اس کے ظاہری اعمال کے مطابق ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ یہ اللہ تعالیٰ جہاد کا مقصد بتا رہے ہیں کہ ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہیں۔ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، کون لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، اپنے جان اور مال لگانے والے ہیں اللہ کے دین کی خاطر، اور کون لوگ ہیں جو اس کے لیے صبر کرنے والے ہیں، کیونکہ صبر کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا۔ اب دیکھیں کہ شروع میں جو سورت شروع ہوئی تھی تو اس میں دو جرائم بتائے گئے تھے کہ کفروا وصدوا، کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا۔ اب یہاں پہ ایک تیسری چیز پہ اللہ تعالیٰ نے شامل کر دی کہ رسول سے جھگڑا کیا، یعنی رسول کی اطاعت جو ہے وہ بھی انتہائی لازمی ہے۔ تو عملاً ظاہر عملاً تو یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خود تو نہیں آ رہے، عملاً تو دنیا میں اللہ کے رسول ہی ہیں جن کی اطاعت سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ تو رسول سے جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں من بعد ما تبین لهم الہدی، جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی، لن یضروا اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا۔ پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وہی بات فرمائی کہ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ مستقل ایک ہی بات ہو رہی ہے، اپنے عمل کو اگر بچانا ہے، اپنی نیکیوں کو اگر بچانا ہے تو اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ یہ آیت آپ ایک طرح سے سمجھیں کہ یہ بالکل اس سورہ کا خلاصہ ہے، یعنی اس سورہ کے اندر جو ساری باتیں کہی گئی ہیں ان کا خلاصہ، ان کا نچوڑ یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اکیلے اللہ کی اطاعت کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی اطاعت تو اس طرح ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کی اطاعت کے رستے پہ تو آپ کو رسول ہی لے کر جا رہے ہیں، تو دنیا کے اندر جو ہے وہ رسول کی اطاعت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور یہ رسالت کا انکار ہی سب سے بڑا اور اصل جرم تھا، اسی سے ان کو انکار تھا، ورنہ اللہ کو تو وہ مان رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کی اطاعت لازمی ہے، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کفار سے نہیں کہہ رہے یہاں پر کھل کے، آپ دیکھیں بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کی تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ جتنی بھی نیکیاں کی ہوں گی بس دل کو اچھی لگتی ہیں تو کر رہے ہیں، سکون ملتا ہے تو کر رہے ہیں، روحانیت ملتی ہے تو کر رہے ہیں، بڑوں سے سیکھا ہے تو کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ آخرت کے بینک میں جمع کرنا اس لیے نیکی کر رہے ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی پسند کی نیکی نہیں کرنی، اپنے پسند کے طریقے سے نہیں کرنی، اتنی نہیں کرنی جتنا آپ کو پسند ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، ٹھیک ٹھیک اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، جتنے احکام انہوں نے دیے وہ سارے ماننے ہیں، اور جتنی چیزوں سے انہوں نے روکا ہے ان سب سے رک جانا ہے، تب جا کے آپ کے اعمال محفوظ رہیں گے، آپ کی نیکیاں کام آئیں گی۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا۔ پھر وہی والی بات کفروا وصدوا، مستقل آ رہا ہے کفروا وصدوا عن سبيل اللہ، اور اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون، بس تم بودے نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو۔ وتدعوا الى السلم سے مراد یہ ہے، اچھا یہاں پہ جو بار بار آیا نا کہ کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، تو ایک تو ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے سے روکنے کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، مثلا ایک تو علل اعلان کوئی روک رہا ہے، ایک دوسری بات ہے کہ بڑوں نے اپنے گھر کا ماحول، یعنی اگر آپ گھر کے بڑے ہیں یا آپ کسی ادارے کے بڑے ہیں یا آپ کسی ملک اور قوم کے بڑے ہیں، تو پھر آپ ایسا ماحول بنا دیں اپنے گھر میں کہ جو آپ کے نیچے رہنے والے لوگ ہیں، آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ کے رستے پہ چلنا یا اس تک پہنچنا ان کے لیے مشکل ہو جائے۔ آپ نے گھر میں ایسے قوانین نافذ کر دیے ہیں، ایسی آپ نے گھر کا ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ جس میں اللہ کی یاد نہیں ہے، جس میں اللہ سے غفلت ہے، تو ایک طرح سے آپ نے اسی ماحول میں پیدا ہونے والے ہر بچے کے لیے اللہ کی طرف آنے کا راستہ مشکل کر دیا ہے۔
تو یہ بھی کسی حد تک صدو عن سبیل اللہ میں آیا۔ اسی طرح سے ایک اور چیز کہ اجتماعی نظام کی طاقت کے ذریعے سے برائی پھیلانا اور نیکی کو کمزور کرنا، کہ اگر آپ کے ہاتھ میں اجتماعی نظام ہے کسی بھی جگہ کا، تو اس کی طاقت کو استعمال کر کے آپ کھل کے برائی کو پھیلا رہے ہیں اور برائی سے روک رہے ہیں اپنی طاقت کے بل بوتے پہ، تو یہ بھی صد عن سبیل اللہ میں آتا ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر کئی مرتبہ آیا کہ وہ صدو عن سبیل اللہ۔ تو ہم دیکھ لیں کہ صد میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اللہ کے راستے سے روکنے میں۔ پھر دوسری بات جو اس میں آئی ہے کہ صلح کی درخواست نہ کرو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ابھی دیکھیں عملاً جنگ تو ہوئی نہیں تھی، نہ جنگ ہوئی تھی، نہ صلح کا کوئی موقع آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ پہلے سے یہ کیوں فرما رہے ہیں جب صلح کا موقع ہی نہیں آیا، تو پہلے سے یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ تم صلح کی درخواست نہ کرو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ دیکھیں ماحول بن رہا تھا نا جنگ کا، جیسے فرض کریں اگر آج ہم امریکہ کی بہت ساری باتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، مثلاً ہم ڈاکٹر عافیہ کا معاملہ اٹھا لیں، مثلاً ہم یہ کہیں کہ ہم نے یہ جو قانون سازی ہے اس وقت، جو بہت بڑا اس وقت ایشو چل رہا ہے LGBT کے حوالے سے، اور یہ جو جس کو ٹرانسجینڈر لاز کے پردے میں ہمارے ملک میں لایا گیا ہے، اس پہ قانون سازی ہو چکی ہے، ٹرانسجینڈرز کا جو لا آ چکا ہے، بل آ چکا ہے، پاس ہو چکا ہے پارلیمنٹ سے، اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارا FATF کے ذریعے سے یہ چیزیں ہمارے اوپر لادی گئی ہیں، تھوپی گئی ہیں، اور اگر ہم اس کو نہیں مانتے تو پوری مغربی دنیا ہم سے ناراض ہے، IMF اور ورلڈ بینک کے فنڈز ہم سے بند ہو رہے ہیں، تو اس میں ان کا کیا فائدہ ہے؟ بہرحال یہ ساری چیزیں کہ وہ ٹرانسجینڈر کے جو بل ہے اس کے اندر یہ کہ سیم سیکس کو میرجز کو کے لیے راستہ کھل جائے، تو اگر فرض کریں ہم ان بلز کو پاس نہیں کرتے اور ہم ان کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کیا ہوگا کہ ایک ماحول بن جائے گا پورے ملک کے اندر کہ اچھا اب امریکہ ہمارے اوپر سینکشنز لگائے گا، اب امریکہ کی ہمارے ساتھ جنگ ہونے والی ہے، ٹھیک ہے، جنگ کے بادل منڈلانے لگیں گے، خطرات منڈلانے لگیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی بالکل ماحول ہے جب سورہ محمد نازل ہو رہی ہے، اس وقت جو مدینہ کے اندر ماحول تھا، ابھی جنگ ہوئی نہیں ہے لیکن بالکل جنگ کا جو سین ہے نا وہ کلیئر ہوتا جا رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ قریش بھی وہاں سے تھوڑی بہت جھڑپیں اور شرارتیں شروع کر رہے ہیں، اور جو تجارتی راستہ ہے اس کے اوپر مسلمانوں نے بھی مستقل اپنے وہ بٹھائی ہوئی ہیں، یعنی کہ کہنا ہے چاہیے کہ اس کے اوپر ناکے لگائے ہوئے ہیں تاکہ ان کی آمد و رفت کو دیکھتے رہے، وہاں سے وہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، کبھی کسی ریوڑ کو پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمانوں کو اس بات پہ اکسانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے پہل ہو جائے، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں چل رہی ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ اب کسی بھی وقت جنگ چھڑ سکتی ہے، وہ ماحول بن رہا ہے۔ تو اس ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلح کی درخواست نہ کریں، ابھی تو صلح کا موقع نہیں آیا، لیکن مطلب یہ ہے کہ ایسے موقع پر جب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اسلام اور کفر کی جنگ ہونے والی ہے، تو آپ کمزوری دکھاتے ہوئے آپ ایسی باتیں نہ کریں کہ جی ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے ساتھ دشمنی مول لینے کی، ہم تو آرام سے بیٹھ کے صفہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر تعلیم دیں، اور ہم کیوں کسی سے جو ہے وہ جنگ کی باتیں کریں، کیوں ہم کسی کے لیے خطرہ بنیں، کیوں ہم کسی کے ساتھ لڑائی مول لیں، ٹھیک ہے، ہمیں تو بہت پیسفل رہنا چاہیے۔ تو ایسی باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت جو منافقین تھے وہ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں تو پیسفل رہنا چاہیے، اسلام تو امن کا مذہب ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اسلام بے شک امن کا مذہب ہے، اسلام کے اندر جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس کے اندر کل جو جانے گئی ہیں وہ 2000 سے بھی کم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے اتنے بڑے دنیا کے خطے کے اوپر، رقبے کے اوپر اپنی حکومت قائم کرنے میں کتنا کم سے کم انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسلام کو قوت نہیں چاہیے، اسلام کو تو قوت چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک دین، یہ صرف تعلیمات نہیں ہے، یہ ایک نظام ہے، یہ صرف اچھی اچھی باتیں نہیں ہیں، اخلاقی تعلیمات نہیں ہے، یہ ایک نظام ہے، اور نظام کو آپ کو پتہ ہے کہ نافذ ہونے کے لیے طاقت چاہیے، تو جب طاقت کا مقابلہ طاقت کے ساتھ ہوگا تو لازماً ٹکراؤ تو ہوگا، جنگ تو ہوگی۔ تو ایسے موقع پہ وہ لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں تو پیسفل رہنا چاہیے، ہمیں کسی کو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں ہم سورہ انفال میں پڑھ چکے کہ جو پہلا معرکہ بدر کا ہوا تھا اس میں بھی مسلمانوں کی طرف سے پہل نہیں ہوئی تھی بلکہ کفار کی طرف سے ہی ہوئی تھی، لیکن یہ منافقین جو تھے اس معاملے میں بھی یعنی کمزوری دکھاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں جنگ نہیں کرنی، ہر حال میں ہمیں پیچھے ہٹنا ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، کمزوری دکھا کر آپ نے صلح کی درخواست نہیں کرنی، پیچھے نہیں ہٹنا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب رہو گے، اللہ کا وعدہ ہے، وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا، دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہے، اور تمہاری ساری نیکیاں، تمہاری ساری قربانیاں، تمہاری بھوک پیاس، ہر چیز کا پورا پورا بدلہ اللہ تمہیں دے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے،
وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ. اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا. یعنی ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ اس میں تو بڑا مال خرچ ہوتا ہے، جنگ کرنی پڑے گی، تو ہمارے پاس تو پہلے ہی بہت محدود وسائل ہیں. مدینہ کا پہلے ہی معاشی موقع بائیکاٹ ہوا تھا، آس پاس کے جتنے بھی عرب قبائل تھے وہ دشمنی کے اندر آ کر مسلمانوں سے تجارت نہیں کر رہے تھے، اور مسلمانوں کے اوپر اتنے سارے، مدینہ کے اوپر اتنے سارے مہاجرین کا بوجھ بھی تھا، تو پہلے ہی ان کے معاشی حالات ٹھیک نہیں تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے مال نہیں مانگے گا. إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ. اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا. یعنی اللہ تم سے مانگے گا بھی تو بہت تھوڑا سا، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر بہت بخل ہے. یہ منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ ان اہل ایمان کے بارے میں نہیں کہا جا رہا جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی طرح تھے جو اپنے گھروں کا سامان لے آیا کرتے تھے، بلکہ ان منافقین کے لیے کہا جا رہا ہے جنہیں یہی ڈر تھا کہ اگر جہاد کرنا پڑا تو پھر تو مال سے بھی ہم جائیں گے، کاروبار سے بھی ہم جائیں گے. ہاں انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه. دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو. اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں. یعنی پہلے اللہ نے کہا کہ اللہ تم سے سارے مال نہیں مانگے گا، لیکن اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ تمہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرو، کیونکہ اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے. تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو. شاید تمہیں اللہ کے خزانوں کے بارے میں علم نہیں ہے، یا تمہیں ان کا یقین نہیں ہے، یا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کتنے بڑے خزانوں کا مالک ہے، وہ کس کس راستے سے تم کو دے سکتا ہے. شاید تمہارا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اس لیے تم بخل کر رہے ہو، اللہ کے راہ میں دینے سے جو ہے وہ تم بچ رہے ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں تو ایک موقع دیا گیا جنت کمانے کا، ابھی مارکے شروع ہونے والے ہیں، ابھی تو آغاز ہو رہا ہے مارکوں کا، اور تمہارے لیے جنت کے حصول کا ایک بالکل کھلا اور سیدھا ڈائریکٹ راستہ ہے. لیکن اگر تم نے اس راستے کو اختیار نہ کیا، اللہ کی راہ میں جہاد، مال اور جان سے جہاد سے تم نے جی چرایا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا جو تم جیسے نہ ہوں گے. اس کے بارے میں بہت ہی خوبصورت حدیث ایک ہے جامع ترمذی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بابت پوچھا گیا، یعنی اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ کن لوگوں کا اس میں ذکر ہو رہا ہے کہ تمہاری جگہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ لے آئیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اس سے مراد یہ اور اس کی قوم ہے. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایمان عقد سریہ کے ساتھ بھی لٹکا ہوا ہو، یعنی آسمان کے ستاروں کے ساتھ بھی اگر لٹکا ہوا ہو، تو اس کو فارس کے کچھ لوگ حاصل کر لیں گے. حضرت سلمان جو تھے ان کا تعلق ایران یعنی فارس سے تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ فارس کے لوگ جو ہیں وہ اس کو حاصل کر لیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت کے منافقین کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کمی نہیں ہے اپنے ایسے مخلص بندوں کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان مخلص بندوں میں شامل فرمائے. اور یہ جہاد جو ہے یہ تا قیامت ہے، یہ حق اور باطل کی کشمکش، یہ اللہ کے دین کی نصرت، یہ اللہ کے دین کے لیے اٹھنا اور اس کے لیے اپنی جان اور مال کے ذریعے سے، اپنے وسائل کے ذریعے سے، اپنی خود جسمانی قوتوں کے ذریعے سے اللہ کے دین کی نصرت کرنا، یہ ہمیشہ تک ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے نام اور ہماری اولادوں کے نام اپنے پاس دین کے خدمت گاروں میں لکھ لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس کو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.